منو سلوا ایپیسوڈ 28۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے اپنے عقب میں زینی کی آواز سنی۔ شیراز نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی پیگ ہاتھ میں لیے پاؤں ٹیبل پر رکھے بیٹھی تھی، یوں جیسے کوئی پری اپنے دربار میں بیٹھی تھی۔ کچھ برا ہونے والا تھا یہ شیراز کی چھٹی حس نے اسے اس وقت بتا دیا تھا، کیونکہ وہ دروازہ اب بری طرح دھڑدھڑایا جا رہا تھا اور اس نے دروازے کے باہر شور سنا تھا۔ کچھ بے ہنگم آوازیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ ایک سرکاری آفیسر تھا۔ دروازے کے باہر جو بھی ہوگا اسے دیکھ لوں گا، شیراز نے جی اکھاڑ کر سوچا۔ زینی سے فی الحال بات کا فائدہ نہیں تھا، پہلے باہر والی مصیبت کو دیکھنا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور اس کی قسمت نے دروازہ بند کر لیا۔ ایک ہجوم کمرے کے اندر آ گیا تھا۔ پریس، فوٹوگرافرز، رپورٹرز، کیمرہ مین اور پولیس کے لوگ۔ کمرہ فلیش لائٹس کے جھماکوں سے چون ہو رہا تھا۔ شیراز کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ حواس باختہ ہو چکا تھا۔ چند لمحوں میں کسی نے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی تھیں اور اب کچھ لوگ زینی کو اریسٹ کر رہے تھے۔ شیراز کو غش آنے لگا تھا، اور وہ اتنے لوگوں کو برائب کیسے کر سکتا تھا؟ رشوت دے کر اس خبر اور ٹی وی چینلوں اور نیوز پیپرز میں اس کی تصویر کی اشاعت کیسے رکوا سکتا تھا؟ اسے لگا تھا کسی نے اسے پھانسی کے تختے پر پہنچا دیا تھا۔ کس نے؟ اس نے زینی کو ایک بار پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کی، وہ نہیں دیکھ سکا۔ ان دونوں کے درمیان لوگ تھے، دنیا تھی، ان دونوں کے بیچ ہمیشہ دنیا آ جاتی تھی۔ کوئی اسے دھکے دیتے ہوئے باہر نکال رہا تھا، اور باہر نکلتے ہی گیسٹ ہاؤس کی انٹرنس پر اس نے شینا اور سعید نواز کو دیکھ لیا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ کیچوا بن کر ان سے لپٹ جائے، معافی ایک بار مانگے، صرف ایک بار۔ وہ بلند آواز میں پکار کر کہنا چاہتا تھا، لیکن نہیں کہہ سکا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں اس وقت جیسے انگارے دہک رہے تھے۔ شیراز جانتا تھا اسے اب سعید نواز کے خاندان سے نکالا جا چکا تھا، ورنہ وہ ہتھکڑی اس کے ہاتھوں میں اور وہ ذلت اس کے چہروں پر کبھی نہ ہوتی۔ وہ واقعی قیامت کا منظر تھا۔ کون کہتا ہے قیامت صرف قیامت والے دن آتی ہے؟ وہ رات کے 2 بجے اپنے بیڈ روم میں صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کے گھر کے تمام فون بند تھے۔ اس کے قدموں میں بیٹھا سلطان آنسو بہا رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس نے زینی کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا تھا۔ شینا کو اطلاع، پریس کو اطلاع، پولیس کو اطلاع، اور سلطان نہ ہوتا تو ایک ایسے بڑے ہاؤس پر پولیس کا ریڈ کیسے ہو سکتا تھا؟ جرنلسٹ اندر کیسے پہنچ سکتے تھے؟ وہاں ہر دوسرے میں کسی نہ کسی کا شوہر کسی نہ کسی کے ساتھ موجود تھا، پھر پریزاد اور شیراز کا ساتھ ہونا۔ لیکن یہ شینا تھی جس نے سلطان کا کام بے حد آسان کر دیا تھا، اور یہ چیز زینی اچھی طرح جانتی تھی۔ شینا نے سلطان کی انفارمیشن پر کوئی ایکشن لینے سے پہلے شیراز کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ نہیں کر سکی تھی۔ شیراز نے اپنے لیے گڑھا خود کھودا تھا، وہ خود کلیوز چھوڑتا گیا تھا۔ اس کی گاڑی غائب تھی۔ گیسٹ ہاؤس میں اس نے مسٹر اور مسز شیراز کے نام سے کمرہ بک کروایا۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنی شناختی کارڈ کی کاپی بھی وہاں دی۔ باقی کا سٹیج اس بیڈ روم میں زینی نے سیٹ کر دیا تھا۔ شراب، پھول اور رات کا وہ پہر۔ وہ اس کمرے میں بیٹھے قوالیاں بھی سن رہے ہوتے تو ان حالات میں پکڑے جاتے، اور وہ بہرحال قوالیاں نہیں سن رہے تھے۔ وہاں پکڑے جانے کے آدھ گھنٹے میں پولیس اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ہی پریزاد کو اشتیاق رندھاوا کی مداخلت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ پولیس اسٹیشن صرف شیراز پہنچا تھا، اور بے حال پہنچا تھا، اور زینی وہ اس وقت ایک بار پھر اطمینان سے اپنے بیڈ روم میں بیٹھی اپنی دعوے کے مطابق چائے پی رہی تھی۔ اتنی عزت دی تھی، اللہ نے سب مٹی میں ملا دی۔ پہلے بھی سب کچھ اس کی وجہ سے گنوایا، اب بھی سب کچھ اس کے لیے پھونک ڈالا۔ زندگی سے سب کچھ سیکھا نہیں آپ نے پری جی؟ سلطان نے اس سے کہا۔ عزت؟ کیسے عزت؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ یہ جو ٹکے کے مرد تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں میرے لیے، یہ عزت ہے؟ صبح جب اخباروں میں تصویریں چھپیں گی تو دیکھے گا کیا ہوتا ہے۔ دوسری ساری ہیروئنیں سنادیا نے بجائیں گی۔ سلطان نے اس کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، بجانے دو۔
بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو یہ سب کچھ کر کے؟ بڑا سکون مل گیا؟ سلطان نے جھنجھلا کر کہا۔ زینی نے چائے کا کپ رکھ دیا۔ وہ بہت دیر چپ بیٹھی رہی۔ ہاں، چند لمحے اس وقت خوشی ملی تھی جب میں نے اس ہجوم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف دیکھا۔ سکون تو کبھی نہیں ملا، اور خوشی اب تو خوشی بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ سب کچھ جیسے چل رہا تھا چلنے دیتی پری جی۔ میں اب صبح پریس والوں کو کیا کہوں گا؟ سلطان کو ایک نئی فکر ہونے لگی۔ میں کہہ آئی ہوں مجھے جو بھی کہنا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ چونک پڑا۔ یہی کہ شیراز مجھے پرپوز کرنے وہاں آیا تھا، اور وہ میرا کزن ہے، اور ہم بہت پہلے انگیج تھے اور پھر منگنی ٹوٹ گئی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر دوبارہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ باتیں ہیں کوئی کرنے والی؟ اشتیاق رندھاوا سے بات کریں۔ انہوں نے کہا تھا مجھ سے اطلاع کو یکدم یاد آیا۔ سلطان کو یکدم یاد آیا۔ کر چکی ہوں، ابھی گھر آتے ہوئے گاڑی میں فون آیا تھا ان کا۔ ناراض ہوں گے وہ تو پہلے ہی ناراض تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے چھاپا پڑنے سے پہلے ہی کیوں نہیں بتایا، تاکہ ایسی کوئی صورتحال پیش ہی نہ آتی۔ اب میں ان سے کیا کہتا کہ پری جی خود چھاپا پڑوانا چاہتی تھی۔ ہاں ناراض تھا، شیراز کو ناپسند کرتا ہے اس لیے، لیکن خوش بھی تھا، کہہ رہا تھا کہ اب وہ شیراز جیل سے کیسے باہر آتا ہے۔ زینی کی ہنسی کھوکھلی تھی۔ بڑا ہی غلط کیا پری جی آپ نے، بڑا ہی غلط، پر آپ کسی کی سنتی تھوڑی ہیں۔ سلطان نے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ زینی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ اکیلی ہوتی تھی تو شیراز کے ساتھ اکیلے میں کی جانے والی ساری باتیں یاد آنے لگی تھی۔ وہ وہیں دیکھنا چاہتی تھی جہاں وہ آج رات پہنچ گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اتنی خوش نہیں تھی جتنا اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اسے اس سے بڑھ کر ذلت دی تھی جتنی ذلت اس نے زینی کو دی تھی، پھر بھی اتنا سکون، خوشی نام کی کوئی شے وہ اس وقت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ تو کیا اس نے کہیں کچھ غلط کر دیا تھا؟ اس نے کیا غلط کر دیا تھا یہ اگلے چند دنوں میں کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز سے اسے اپنی کمپین سے الگ کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسی ایکٹریس نہیں چاہتے تھے جس کے کردار کے حوالے سے کوئی ایسا اسکینڈل بنتا ہو جو میڈیا اچھالتا۔ چند آنے والی فلمز میں بھی اس کی جگہ دوسری ہیروئنز کو کاسٹ کر لیا گیا۔ اس کے تمام پچھلے اسکینڈلز کو میڈیا نے اچھالنا شروع کر دیا تھا، اور نیوز پیپرز نے اس کے خلاف دوسرا ایکٹرز اور ایکٹریسز کے نام بہت بھی شائع کرنے شروع کر دیے تھے۔ پری ذات کی ساتھ کو بہت بری طرح نقصان پہنچا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ کچھ عرصے کے بعد یہ سب کچھ لوگوں کی یادداشت سے غائب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی اور اسکینڈل اس کے اسکینڈل کی جگہ لے لے گا۔ زینی کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی، صرف نفیسہ کی فون کال سے اسے رنج ہوا تھا۔ اس اسکینڈل پر اس کے بہن بھائیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا، اور نفیسہ نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے اس بار پہلے کی طرح ماں کو صفائیاں اور وضاحتیں نہیں دی تھی، اس نے خاموشی سے ان کی باتیں سن لی تھی۔ میڈیا اس تک رسائی پانے کی جدوجہد میں مصروف تھا، اور زینی مکمل طور پر گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شوبز سے بہت عجیب سے انداز میں اس کا جی اچاٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے ذہن پر ان دنوں ایک ہی چیز سوار رہتی تھی، شیراز۔ وہ مستقل اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوا تھا کہ وہ اس طرح سے یاد آیا ہو۔ شینا نے طلاق کے لیے کیس فائل کر دیا تھا۔ اس کی خبر اسے اخبارات کے ذریعے مل گئی تھی۔ شیراز نہ صرف معطل تھا بلکہ اس کے خلاف کرپشن کے بہت سارے کیسز بھی رجسٹر ہوئے تھے۔ اسے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی اخبارات میں ہی پتہ چلتا رہا تھا۔ شیراز کے ماں باپ آئے ہیں آپ سے ملنے، باہر گیٹ پر کھڑے ہیں، اندر لانا ہے کیا؟ اس دن سلطان نے اسے اطلاع دی تھی۔ وہ ایک میگزین دیکھتی کچھ دیر کے لیے رک گئی تھی۔ وہ اس کے پاس کیوں آئے تھے؟ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں اندر نہ بلائے، باہر سے ہی بھجوا دے، دروازہ تک نہ کھولے، جیسے انہوں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا خیال آنے پر اس نے انہیں اندر بلایا تھا۔ ان پر ایک نظر ڈالتے ہی زینی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر پریشان تھے۔
وہ اس کی طرف آنا چاہتے تھے، شاید اس سے گلے ملنا یا اس کے سر پر پیار دینا چاہتے تھے، لیکن زینی نے ان کا یہ ارادہ پہلے سے ہی بھاپتے ہوئے ان کے اندر داخل ہوتے ہی ان سے کہا، بیٹھیں۔ نسیم اور اکبر کچھ ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گئے تھے۔ کیا پئیں گے آپ؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش رہے۔ کچھ کام ہے آپ کو مجھ سے؟ زینی نے پہلے سوال کو دوبارہ نہیں دہرایا۔ دیکھ زینی بیٹا، نسیم نے بات شروع کرنا چاہی، زینی نے کاٹ دی۔ آپ بڑی ذات کے گھر آئے ہیں، زینی کے نہیں۔ نسیم نے یکدم چادر کا پلو آنکھوں پر رکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ خون کے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے بیٹا، یہ اکبر تھا۔ خون کے رشتے اسی دن ختم ہو گئے تھے جب آپ نے میرے باپ کو اس کے اوقات جتائی تھی۔ اس کے انداز میں سرد مہری تھی۔ نسیم کے آنسوؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ہم سے غلطی ہو گئی بیٹا، اکبر نے بے حد ندامت سے کہا۔ تم وہ غلطی مت کرو۔ میں نے کوئی غلطی کب کی؟ آپ نے تو مجھ پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے، اندر نہیں آنے دیا۔ میں نے تو آپ کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے، زینی نے بے حد ٹھنڈے انداز میں کہا۔ تم ہمیں اور شہراز کو معاف کر دو، نسیم نے روتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، اس نے بے حد اطمینان سے کہا۔ ہمارا گھر تباہ ہو گیا، نسیم ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ہمارا گھر بھی تباہ ہو گیا تھا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ ہم نے جو کچھ کیا ہم اس پر بہت پچھتاتے ہیں زینی، اکبر نے کہا۔ اس کے چہرے پر واقعی ندامت تھی۔ آپ کا پچھتاوا میری زندگی کو نہیں بدل سکتا، اس لیے یہ میری نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس نے تلخی سے کہا۔ آج آپ کا بیٹا جیل میں نہ بیٹھا ہوتا تو آپ اپنا پچھتاوا اور شرمندگی لے کر میرے پاس نہیں آتے، کبھی نہیں، زینی نے کہا۔ ہم پر رحم کرو زینی، آپ کو بھی مجھ پر اور میرے ماں باپ پر رحم کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس وقت اس کی حد تک بے حس ہو گئی تھی۔ ہم نے بڑا ظلم کیا زینی، بڑا ظلم کیا۔ دولت اتنا اندھا کیسے کر دیتی ہے انسان کو کہ اپنے بہن بھائی ہی نظر آنا بند ہو جائیں۔ سب کچھ چھین گیا ہے ہم سے زینی، سب کچھ۔ نزہت کو بھی اس کے شوہر نے بچے چھین کر گھر سے نکال دیا۔ ہم پر تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا ہے، تم مدد کرو ہماری، نسیم نے روتے ہوئے کہا۔ جب پیسے کے لیے آپ نے زینی کے چہرے پر کالک مری تھی، اس سے کہے وہ آپ کی مدد کرے۔ زینی کیوں مدد کرے آپ کی؟ اور جہاں تک نزہت کا تعلق ہے تو کوئی بات نہیں، زہرا آپا کو بھی گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ نے چھوٹی خالہ کو مجبور کر کے ربیہ سے عمران کی منگنی بھی ختم کروا دی تھی، تو کیا ہوا؟ یہ کوئی بڑی باتیں تھوڑی ہیں، زندگی میں تو اس سے بھی بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے یہ سب کچھ بے حد معمولی بات تھی۔ اکبر اور نسیم کے پاس جیسے سارے لفظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس سے رحم اور ہمدردی کی توقع کیسے رکھ سکتے تھے؟ کیسے یہ سمجھ سکتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ وہ نہیں کرے گی جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا؟ ایک بار شہراز سے مل لو زینی، بس ایک بار اس کی بات سن لو۔ اس نے منتیں کر کے بھیجا ہے ہمیں تمہارے پاس کہ زینی سے کہیں ایک بار آ کر اس کی بات سن جائے۔ نسیم اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں بھی ملنا چاہتی تھی اس سے منگنی ٹوٹنے کے بعد ایک بار۔ وہ ملا مجھ سے، آپ نے ملنے دیا اس سے؟ پھر میں کیسے جاؤں اس کے پاس؟ وہ ہے کون میرا؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ لوگ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، زینی نے انہیں کہا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سب کچھ سننے کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس کے پاس نہیں آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بری طرح مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے اور اس مصیبت سے زینی کے علاوہ انہیں کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ بار بار اس کے پاس نہ آتے؟ شیراز کی ساری جائیداد سیل کر دی گئی تھی جو اس کے نام تھی، اور اس میں وہ گھر بھی تھا جو شیراز نے اپنے ماں باپ کے لیے دیا تھا۔ اکبر اور نسیم اب دوبارہ اسی محلے میں جا کر رہنے لگے تھے جہاں وہ ہمیشہ رہتے رہے تھے، اور اتنے سال آسائشوں میں رہنے کے بعد اس 2 کمرے کے گھر اور اس محلے میں رہنا انہیں عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس پر شیراز جیل میں بند تھا اور نزہت کے سسرال والے جو صرف شیراز سے وقتاً فوقتاً ملنے والے روپے اور اس کے تعلقات کو ضرورت پڑنے پر استعمال کرنے کے لیے نزہت کا رشتہ جوڑ کر گھر لے گئے تھے، انہوں نے فوری طور پر شیراز کو بھنور میں پھنسے دیکھ کر اس کی بہن کو بھی ڈبو دیا تھا۔ اکبر اور نسیم کی دوسری دونوں بیٹیوں کو بھی آج کل اپنے اپنے سسرال میں اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ شیراز نے اپنی ساری بہنوں کی شادی اپنے سے بہت اوپر کی فیملیز میں کی تھی۔
اور اب وہ فیملیز اگر شیراز کے اسکینڈل پر اس طرح ریئیکٹ کر رہی تھی تو اس میں ان کا بھی قصور نہیں تھا۔ وہ نظریہ ضرورت کی بنیاد کیے گئے رشتے تھے اور نظریہ ضرورت ختم ہونے کے ساتھ ہی اب اگر وہ تڑکنے لگے تھے تو اس میں توڑنے والے کا قصور نہیں تھا۔ اکبر اور نسیم محلے میں سے جس کو زینی کو سمجھانے کے لیے زینی کے پاس لے جا سکتے تھے لے کر جا رہے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ اب اس کام کے لیے بھی انہیں لوگوں اور رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور منتیں کرنے پڑ رہی تھی۔ خاندان میں اور محلے میں اب کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں ان کی زیادتیاں یاد نہ دلا رہا ہو۔ شیراز کے ہاتھ سے پاور جاتے ہی لوگوں کو حق بات کہنا یاد آ گیا تھا اور بہت سے لوگ تو انہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے تھے۔ اگر عمر کا سر نیچا ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے اس کی اندھا مثال دیکھ رہے تھے۔ اکبر اور نسیم خاندان یا محلے کے جس بھی شخص کو زینی کے پاس اسے سمجھانے کے لیے لے کر گئے وہ زینی کے اس 4 کنال کے گھر میں داخل ہوتے ہی گونگا ہو جاتا تھا اور ڈرائنگ روم میں زینی کے سامنے بیٹھا وہ مشکل ہی زینی کی کسی بات کو غلط کہتا بلکہ الٹا زینی کی حمایت میں بولتا۔ دنیا دریا کے دھارے کے ساتھ ملتی ہے اور دریا کا دھارا اس طرف تھا جس طرف زینی کھڑی تھی۔ اکبر اور نسیم نے محلے اور خاندان میں سب سے مایوس ہو کر زہرا اور نعیم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور منہ کی کھائی تھی۔ زینی ہر بار انہیں گھر کے اندر داخل ہونے دیتی تھی، یہ اس کی مہربانی تھی، لیکن زہرا اور نعیم نے یہ بھی نہیں کیا تھا۔ گیٹ سے ہی ٹکاسا جواب دے کر ان کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ بڑھاپے میں اس لائق اور قابل اولاد کی وجہ سے انہیں جتنے دھکے کھانے پڑ رہے تھے وہ صرف وہی جانتے تھے۔ اور جب اکبر اور نسیم نے بالآخر یہ جان لیا کہ زینی کا دل موم نہیں ہوگا، وہ ان کی بات مان کر شیراز سے ملنے نہیں جائے گی، تو پتہ نہیں زینی کے دل میں کیا آئی کہ وہ شیراز سے ملنے کے لیے جیل جا پہنچی۔ شیراز کو اس سے ملانے کے لیے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لایا گیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر جتنا اکڑ ہوا تھا وہ اسے دیکھ کر اس سے زیادہ شوکڈ ہوئی تھی۔ وہ چند مہینے پہلے کا شیراز لگ ہی نہیں رہا تھا جسے اس نے دیکھا تھا۔ وہ بے حد کمزور اور نقاہت زدہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے اور آنکھیں جیسے اندر کو دھس گئی تھی۔ ملگجے کپڑوں اور بے ترتیب بالوں اور بے ترتیب شیو کے ساتھ وہ زینی کے سامنے کرسی پر اٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ تم نے میرا سب کچھ برباد کر دیا زینی، میرے اتنے سالوں کی محنت مٹی میں ملا دی، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم نے بھی یہی کیا تھا شیراز، تم نے بھی اسی طرح ایک پل میں میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ اس وقت زینی کے لہجے میں طنز اور تنفر نہیں تھا، تھکن تھی۔ وہ اسے اذیت دینا چاہتی تھی لیکن اب اسے اذیت میں تھک رہی تھی تو بے چین ہو رہی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، پر میں کیا کرتا؟ ایک سرکاری عہدہ میرے مسئلے حل نہیں کر سکتا تھا۔ پیسے کی ضرورت تھی مجھے، بہنیں بھی آنی تھی مجھے۔ وہ اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تم مجھے برا کہتی ہو، سب مجھے برا کہتے ہیں، لیکن کوئی اس معاشرے کو برا کیوں نہیں کہتا جو میرے جیسے لوگوں کو پیسے کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں نے زہرا آپا کا حال دیکھا تھا، اپنے محلے میں جہیز کی وجہ سے لڑکیوں کو گھر میں بیٹھے بوڑھا ہوتے دیکھا تھا۔ میں ڈر گیا تھا زینی، میں اپنی بہنوں کو ویسی زندگی گزارتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی جا رہی تھی۔ اس نے ساری عمر شیراز کو صرف ایک محبوب سمجھا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا وہ ایک بھائی ایک بیٹا بھی تھا۔ ساری عمر ایک روپے کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو ترستے دیکھا، ایک روپے کے لیے۔ ابو کی تنخواہ 10 تاریخ کو ختم ہو جاتی تھی، باقی کے 20 دن اوپر کی کمائی سے ہی گھر چلتا تھا ہمارا، اور اوپر کی کمائی نہ ہوتی تو فاقے ہوتے ہمارے گھر میں۔ جب بھی ابو معطل ہوتے ہمارے گھر میں سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی جگہوں سے پیسے مانگ کر میری ماں اور باپ گھر کا خرچ چلاتے تھے، اور میں نے سارا بچپن یہی سب کچھ دیکھ کر گزارا، اور مجھے نفرت تھی ایسی زندگی سے۔ بجلی کا بل نہ دینے پر میٹر کٹ جاتا، پانی کا بل نہ دینے پر پانی بند ہو جاتا، پچھلی واجب علادہ رقم نہ دینے پر راشن کی دکان والا ادھار دینا بند کر دیتا۔ یہ تھی میں اور میری گھر کی زندگی۔ وہ خالی آنکھوں کے ساتھ سے دیکھ رہی تھی۔
وہ اسے یوں بتا رہا تھا جیسے وہ اس محلے میں صرف اس کے گھر کی کہانی تھی، کسی دوسرے کی نہیں۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ اس کا باپ بھی ویسی ہی زندگی جی رہا تھا اور اس کی تنخواہ بھی مہینے کے 10 کو ختم ہو جاتی تھی، لیکن پھر وہ ایک سائیکل لیے پتہ نہیں کہاں کہاں دوسرے تیسرے کام کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ رات کو 11 بجے بھی گھر آتا۔ چند گھنٹے سو کر وہ اسے پھر تہجد کے لیے جاگتا پاتی اور صبح ایک بار پھر دفتر۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ شیراز کو بتاتی کہ اس کے ماں باپ کو بھی بعض اوقات کسی سے قرض لینا پڑ جاتا تھا، لیکن ہر بار اس کا باپ پائی پائی بچا کر بھی مقررہ وعدے پر وہ رقم ادا کر دیتا تھا۔ ہاں، اس کا باپ کبھی معطل نہیں ہوا اور اس نے اپنے گھر میں کبھی فاقے نہیں دیکھے، لیکن بہت بار روٹی کو صرف اچار یا چٹنی کے ساتھ کھایا۔ اور صرف اس نے نہیں، اس کے سارے گھر والوں نے بھی۔ اس کے باپ کی بھی اتنی ہی بیٹیاں تھیں جتنی شیراز کے باپ کی، اور ایک بیٹی بیاہ کر وہ ذلت نام کی اس شے کو بھی چکھنے لگا تھا جس سے اپنی نیکی اور شرافت کی وجہ سے وہ ہمیشہ نامانوس رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے باپ نے بیٹیوں کی شادی کو حرام رزق کے دروازے کھولنے کی بنیاد نہیں بنایا، کیونکہ اس نے اللہ پر توکل کیا تھا۔ اس نے اپنے مقدر کو دوسروں کا مقدر بدل کر لکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے غلطی نہیں گناہ کیا جو بھی تمہارے ساتھ کیا، لیکن میں نے کچھ دل سے تمہیں کبھی نہیں نکالا۔ میرے دل میں ہمیشہ تم ہی رہی زینی، وہ اب اس سے کہہ رہا تھا۔ دل میں رکھے جانے والے شخص کے منہ پر کوئی کالک نہیں لگاتا۔ تم نے مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، زینی نے رنجیدہ آواز میں کہا۔ تم نے بھی میرے ساتھ یہی کیا، تم نے بھی مجھے کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ حساب برابر کر دیا تم نے، نوکری چلی گئی، جو گھر جائیداد بنائی تھی وہ ضبط ہو گئی، شینا نے بھی ڈائیورس لے لی، اب جیل بھی ہو جائے گی، ایک بہن گھر آ بیٹھی ہے، دوسری دونوں بھی آ جائیں گی، میرے بوڑھے ماں باپ اس عمر میں کتنے صدمے اٹھائیں گے۔ وہ ایک بار پھر رو رہا تھا، بلک کر، اور پتہ نہیں کیوں زینی کو ترس آ رہا تھا۔ اس لیے آ رہا تھا کہ اس شخص سے اس نے عشق کیا تھا۔ خالی محبت ہوتی تو وہ کہاں یوں اپنے آپ کو سولی پر چڑھا لیتی، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھ کر رو رہا تھا تو زینی کا پورا وجود اس کے ساتھ پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ زینی، میری مدد کرو، مجھے اس جہنم سے نکال دو۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ایک معمولی ایکٹریس ہوں میں کیا کر سکتی ہوں؟ زینی نے اس سے کہا۔ تمہارے کانٹیکٹس ہیں، اتنے بڑے بڑے افسروں اور منسٹر کے ساتھ پھرتی ہو تم کسی سے ایک بار بھی اشارہ کرو گی تو میں باہر آ جاؤں گا، میرے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ وہ اب رو رہا تھا، اپنے آنسو پوچھ رہا تھا، اور شاید اسے امید ہو گئی تھی کہ زینی اس کے لیے کچھ کرے گی، اور جس افسر سے میں تمہیں چھڑوانے کے لیے کہوں گی وہ مجھ سے کیا کہے گا تم جانتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں زینی کو اس کی زبان سے اپنے کانٹیکٹس کا سن کر اچھا نہیں لگا تھا۔ کیا کہے گا؟ شیراز نے کہا۔ وہ کہے گا میں اس کے ساتھ رات گزاروں۔ تو گزار لینا، تم پہلے ہی ان مردوں کے ساتھ پھرتی ہو، ایک بار میرے لیے کسی مرد کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر کوئی ایسی چیز آئی تھی جس نے شیراز کو اپنی بات مکمل نہیں کرنے دی۔ وہ چپ ہوئے نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زینی بے حس و حرکت دم سادے آنکھیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ گلی میں لڑکے کے خط پکڑنے پر وہ اسے سنگسار کرنے پر تیار ہو گیا تھا، اور آج اتنی آسانی سے وہ اسے اپنے لیے کسی دوسرے مرد کے پاس بھیج رہا تھا، اتنی آسانی سے، اور وہ اپنی زبان سے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے دل میں آج بھی صرف وہ بستی ہے۔ پھر اسے اپنی زبان پر زینی کے لیے یہ مطالبہ لاتے ہوئے کوئی شرم، کوئی ندامت محسوس نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس مرد کے پیچھے برباد ہو گئی، صرف اس ایک خوش فہمی میں کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، کئی بار اپنی زبان سے اقرار کر چکا تھا، اس پر جان لے رہا تھا۔ زینی نے آنکھیں بند کیے، اپنی بھیجی ہوئی مٹھیوں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا وجود جیسے برف کی ایک بہت بڑی سل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ شیراز اکبر اپنے لیے اور پیسے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا، زینی نے یہ دونوں چیزیں دیکھ لی تھی، لیکن غلط وقت پر دیکھی تھی، اور اسے یہ غلط وقت پر سمجھ آ گئی تھی۔ کسی دوسرے مرد کے پاس چلی جاؤ، وہ کیا سمجھ رہا تھا اسے؟ زینی پریزاد یا کوئی طوائف؟ نہیں، وہ زینی سمجھ کر اس سے یہ باتیں نہیں کر رہا تھا۔
میں زینی رہتی تو شیراز مجھ سے ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ وہ تو یہ سب کچھ پریزاد سے کہہ رہا تھا، جس کو وہ طوائف سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے جیسے پہیلیاں سلجھانے بیٹھی تھی۔ وہ اس کی بیوی بن جاتی اور زندگی میں شیراز کو کبھی اپنا آپ بچانے کے لیے اس کو قربان کرنا پڑتا تو وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ کرتا، کسی سیکنڈ تھاٹ، کسی وقت کے بغیر۔ شیراز نے رزق حرام پروش پائی تھی اور حرام رزق کا عشق اس کے خون میں شامل تھا۔ وہ کچھ بھی کر لیتا، وہ روپے کی ہوس کو اپنے جینز سے الگ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کی پرورش تو اس کے باپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے کی تھی۔ پھر وہ کیوں اس کے تعاقب میں چلی آئی؟ اسے کس فریب نے یوں اندھا اور بہرا کر دیا تھا؟ کیا یہ مرد اس قابل تھا کہ اس کے لیے وہ سب کچھ گنوا کر یوں تہی دامن ہو کر بیٹھ جاتی؟ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا سننا تھا اسے شیراز سے؟ اور رہ ہی کیا گیا تھا؟ پھر تم نے کیا سوچا زینی؟ شیراز نے اسے اٹھتے دیکھ کر بےتابی سے کہا۔ میں نے کیا سوچنا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوچا، وہ روتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں صرف اپنے آپ سے اور پیسے سے محبت ہے، سچا عشق، بس تمہیں تو کسی زینی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں زینی؟ وہ گڑ گڑانے لگا۔ مت سمجھاؤ، مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، سارے پردے اٹھ گئے ہیں۔ وہ پلٹنے لگی، شیراز اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ضیا چچا کی خاطر مجھے یہاں سے رہا کروا دو زینی، ضیا چچا کی خاطر، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زینی نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب گرنے لگا تھا تو گرتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی پستی کی کوئی انتہا تھی یا نہیں؟ وہ اپنی زندگی کی خاطر ایک عورت کے قدموں میں بیٹھ سکتا تھا، اس چچا کا واسطہ دے کر اسے بلیک میل کر سکتا تھا جسے اس نے جیتے جی درگور کر دیا تھا، اور وہ اس مرد کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی، پتہ نہیں کون سا خدا بنا لیا تھا اس نے اسے، اور وہ تو انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں تھا۔ وہ پریزاد ہوتی تو اسے ٹھوکر مار کر جاتی، لیکن وہ پریزاد نہیں تھی۔ وہ اس وقت صرف زینب ضیا بن گئی تھی، ضیا صاحب کی بیٹی۔ کسی نے زندگی میں پہلی بار اسے اس کے باپ کا واسطہ دے کر کچھ مانگا تھا، وہ کیسے اسے نہ دیتی؟ وہ واپسی پر گاڑی میں بیٹھی روتی آئی تھی، پریزاد کی طرح نہیں، زینی کی طرح، زینب ضیا کی طرح۔ اس نے بہت دفعہ اپنی زندگی کے پرخچے اڑتے دیکھے تھے، اور ہر بار تکلیف پہلے سے 100 گنا ہوتی تھی، لیکن اگر وہ شخص جھوٹا نکل آئے جس کی محبت کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو خوار کر دیا ہو، پھر احساس کہاں نہیں ہوتا، پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ شیراز کی زبان سے نکلے ہوئے کانچ کا انبار تھا جو اس کے چاروں طرف تھا، اور وہ جہاں سے بھی گزرتی پیروں کو زخمی ہونا ہی تھا۔ اس رات اتنے سالوں کے بعد پہلی بار روتی رہی، لیکن شراب اور سگریٹ پیے بغیر۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کیا ہو گئی تھی؟ دنیا کے بازار میں شیراز نے اپنا ضمیر بیچا تھا، اس نے اپنا سب سے مہنگا اثاثہ سب سے سستا سمجھ کر دیا تھا، اسے ضمیر کے بدلے لاکھوں ملے۔ یہ دام شیراز کو اچھا سودا لگا۔ دنیا کے بازار میں زینی نے اپنی حیا رکھ دی تھی، اس نے اپنے سب سے قیمتی اثاثے کو قیمتی سمجھ کر ہی دیا تھا، اسے حیا کے بدلے کروڑوں ملے۔ جو بھی دام ملے وہ زینی کو ہمیشہ گھاٹے کا سودا ہی لگا۔ آنسو اب کیا تھمے، پچھتاوا اب کیا جاتا۔ اس رات وہ ساری نصیحتیں اسے یاد آنے لگی تھی، یاد نے بھی سب اسے کرتے رہے تھے، اور جنہیں سننے پر وہ تیار نہیں تھی۔ جس میں وہ حرام رزق کو منو سلوا سمجھ کر کھا رہا ہے، اسے جانے دو زینی، اس کے مقدر میں حرام کھانا ہے، منو سلوا نہیں ہے اس کی قسمت میں۔ اس کے باپ نے اس سے کہا تھا۔ اس کے باپ کو کیا پتا تھا کہ منو سلوا تو زینی کے مقدر میں بھی نہیں تھا۔ شیراز اپنی وجوہات کی وجہ سے پیسے کے پیچھے گیا تھا، وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے جو چیز اللہ نہ دے زینی اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے، ورنہ انسان بڑا خوار ہوتا ہے۔ اس کے باپ کی باتیں اتنی دیر سے سمجھ میں کیوں آتی ہیں؟ یہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ کیوں چھوڑ رہی ہو؟ نفیسہ بے حد پریشان ہو کر فون پر اس سے پوچھ رہی تھی۔ آپ ہی کہتی تھی یہ رسوائی کا کام ہے، اب پتہ چل گیا تو چھوڑ رہی ہوں۔ پر زینی یوں اچانک اور پاکستان چھوڑ دینے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہاں لوگ میرا چہرہ پہچان لیتے ہیں امی، یہاں میں گم نہیں ہو سکتی، اور میں اب بے نام و نشان ہونا چاہتی ہوں۔
میں نے تم سے کہا تھا تم شادی. زینی نے ماں کی بات کاٹ دی. میری قسمت میں شادی نہیں ہے امی. نفیسہ کا دل دہل گیا. اس طرح مت کہہ زینی, بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے. زینب کو اپنی قسمت کا حال پتا ہے امی. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے زینی. ہاں اللہ کے پاس ہوتا ہے, لیکن جب آدمی غلط رستے پر چلنے لگتا ہے تو غیب اس کے لیے رہتا اسے پتہ چلنے لگتا ہے کہ آگے اس کے لیے کون سا پھندا, کون سا کنواں, کون سا گھڑا کھدا ہوا ہے. نفیسہ کو زینی نہیں لگ رہی تھی جس کو وہ اتنے سالوں سے پال رہی تھی. کچھ تھا جو اس میں بدلا تھا. وہ اسے کہنا چاہتی تھی وہ ان کے پاس آ جائے, لیکن وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی. میرے لیے دعا کریں امی کہ میرے گناہ دھل جائیں, مجھے سکون مل جائے, کہیں ملے پر مل جائے. اور اب بچوں کی طرح رونے لگی تھی. اتنے ہفتوں میں سے یہی ایک چیز تھی جو وہ کر پا رہی تھی. شوبز کے چھوڑنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا, لیکن اسے یہ فیصلہ کرنا تھا. اس نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا, لیکن سلطان نے ان سب لوگوں کو ایڈوانس واپس کرنا شروع کر دیا تھا جن سے اس نے ایڈوانس لیا تھا. شوبز میں زینی کے بارے میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی تھی کہ کئی مہینوں سے کسی نے کسی فلمی تقریب میں کسی فلم کے سیٹ پر نہیں دیکھا تھا. اس کے تمام واقف کار اس سے کانٹیکٹ کرنے میں ناکام ہو رہے تھے. سلطان سے انہیں متضاد خبریں مل رہی تھی اور یہ بات لوگوں کو زیادہ الجھا رہی تھی. پریزاد آخر اتنے دن سے کہاں چھپی تھی اور کیوں چھپ کر بیٹھ گئی تھی, یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. شیراز آیا ہے ملنے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ. سلطان نے اسے اطلاع دی. پیکنگ کرتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھ رکے. پھر اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا, اب نہیں ملنا اس سے. تو پھر چھڑوایا کیوں اسے جیل سے؟ رہنے دیتی اس خبیث کو وہاں. سلطان نے جل کر کہا, اس نے میرے باپ کا واسطہ دیا تھا مجھے, میں نے معاف کر دیا اسے. اس کا لہجہ اتنا بے تاثر تھا کہ سلطان کو چبھنے لگا. اس نے انڈسٹری میں بڑی بڑی ہیروئنز دیکھی تھی پر ایسی ہیروئن نہیں دیکھی تھی. اس نے کبھی کسی بھکاری کو اللہ کے نام پر کچھ نہیں دیا تھا. وہ ہمیشہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی یا اسے کہتی اللہ کے نام پر مت مانگو, کسی اور چیز کا واسطہ دو تو دے دیتی ہوں. اور پھر کوئی اسے ترقی کی کامیابی دیتا اور شہرت کی دعا دیتا, اور زینی اپنے پرس سے جو کچھ ہوتا نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیتی. میرے پاس حرام کا پیسہ ہے سلطان, یہ اللہ کے نام پر نہیں دے سکتی میں. اس نے ایک بار سلطان کے پوچھنے پر کہا اور وہ اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا. سلطان نے 8 سال میں اسے اللہ کے نام پر کسی کو کچھ بھی دیتے نہیں دیکھا تھا, لیکن انڈسٹری میں اس سے زیادہ کھلے ہاتھ کی ہیروئن اس نے بھی کبھی نہیں دیکھی تھی. فلموں میں کام کرنے والے کتنے ایکسٹراز اس فلم میں کام کرنے کی تمنا رکھتے جس میں پریزاد ہوتی, کیونکہ فلم کا معاوضہ انہیں جو بھی ملتا پریزاد کے طفیل اس کے کئی کام ہو جاتے تھے. تو اب اس کو کیا کہوں میں؟ سلطان کی آنکھوں میں نمی آنے لگی. اسے کہنا مجھے معاف کر دے, لیکن اب بس کر دے. اسے بتا دوں کہ آپ جا رہی ہیں؟ نہیں. ڈھونڈتا پھرے گا آپ کو پری جی؟ نہیں ڈھونڈے گا, وہ کوئی اور ڈھونڈ لے گا. دنیا میں نہ پیسہ ختم ہوا ہے نہ عورتیں. آپ کو ابھی بھی اچھا لگتا ہے تو اس سے شادی. سلطان نے یہ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے کہا. زینب بے اختیار ہنسی. وہ روتی تو سلطان کو اس سے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کو کھلکھلا کر ہنسنے سے ہوئی تھی. اب نہیں, میں نے تھوک دیا اسے, میں تھوک کے نہیں چاٹوں گی. وہ اپنا آخری بیگ بند کرنے لگی تھی. مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں پری جی. سلطان ایک دم پھوٹ کر رونے لگا. میرے ساتھ رہ کر تم کیا کرو گے؟ آپ کی خدمت کروں گا. مجھے اب خدمت کی ضرورت نہیں رہی سلطان. پری جی میں آپ کے بغیر کیا کروں گا؟ عیش کرنا. تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کروا دیے ہیں میں نے کہ ساری عمر گھر بیٹھے آرام سے زندگی گزار سکتے ہو. اپنے لیے جینا. اب ساری عمر اپنے لیے نہیں جیا تو اب اپنے لیے کیا جیوں گا؟ مجھے لے جائیں اپنے ساتھ. اس نے زینی کا بیگ پکڑ کر جیسے اسے پیکنگ سے روکتے ہوئے کہا. زینی نے شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھا. میرا اب زوال شروع ہو رہا ہے اور زوال کے دن انسان کو اکیلے ہی گزارنا چاہیے. زوال میں ساتھی مل جائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ زوال آ گیا ہے.
یہ زوال آپ خود لے کر آئی ہیں پری جی. زوال انسان خود ہی لے کر آتا ہے. میں شوبز کے آسمان پر چمکتے چمکتے تھک گئی ہوں. مجھے اب گم ہو جانے دو. سلطان کے آنسو تھمنے لگے. بے حد شکست خوردہ انداز میں اس نے زینی کے بیگ سے ہاتھ ہٹا لیا تھا. پریزاد کی شوب سے علیحدگی کے بارے میں پتہ اس کے پاکستان کے چلے جانے کے بعد کچھ ہفتے کے بعد چلا تھا، جب سلطان نے ایک دوسری ہیروئن کے کیمپ کو جوائن کر لیا، اور یہ خبر پھیلتے ہی فلم انڈسٹری میں کوہرام مچ گیا تھا. وہ پہلے بھی چند ماہ تک شوب سے غائب رہ کر واپس آ جایا کرتی تھی، مگر کبھی اس کے بارے میں ایسی خبریں نہیں آتی تھی. شوبز کے کسی بھی شخص کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں تھا، یہاں تک کہ سلطان کے ساتھ بھی نہیں. سلطان نے اس کی ہدایات کے مطابق میڈیا اور شوبز کے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ وہ دبئی منتقل ہو گئی ہے. شوبز میں کچھ لوگوں نے اس پر یقین کیا، کچھ نے نہیں. لیکن پریزاد کی زندگی نے اس کے پیچھے کھڑی ہیروئنز کے راستے کھول دیے تھے. راتوں رات فلمز میں اس کی ریپلیسمنٹ ڈھونڈی جانے لگی. وہ ہر فلم کا ایڈوانس واپس کر کے گئی تھی، لیکن اپنی زیر تکمیل فلمز کو مکمل کر نہیں گئی تھی. اور یقیناً اس نے بہت سارے پروڈیوسرز کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچایا تھا. ان سب نے سے بہت سے پروڈیوسر نے اس کے خلاف عدالتوں میں مقدمات بھی دائر کر دیے، اور کچھ نے تو اس کے خلاف دھوکہ دہی کے تحت FIR بھی رجسٹر کروا دی. جو یہ نہیں کر سکتے تھے وہ اپنے کانٹیکٹ کے ذریعے اسے ڈھونڈتے رہے، اور کچھ عرصے اس میں ناکام ہونے کے بعد مات نے پریزاد کی سی فلم میں کاسٹ کرنے پر مکمل طور پر بین لگانے کا اعلان کر دیا تھا. ہر ایک کو لاشعوری طور پر یہ امید تھی کہ اس کے خلاف اٹھایا جانے والا کوئی نہ کوئی قدم پریزاد کو ان کے سامنے آنے پر مجبور کرے گا، یا کم سے کم یہ تو پتا چلے گا کہ وہ کہاں تھی. پریزاد نے ہر ایک کی محنت پر پانی پھیر دیا تھا. وہ دوبارہ چند سال بعد سامنے آئی تھی، لیکن ایک بڑے اخبار کے بیک پیج پر ایک انجان خبر بن کر. وہ اس بوڑھے بھکاری کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی. ہاتھ میں پکڑا آدھا برگر اس نے اس کے سامنے رکھ دیا. بوڑھا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا. وہ تاش کے پتوں سے گھر بنا رہا تھا، بے حد انہماک، بے حد محویت سے، یوں جیسے وہ واقعی اصلی گھر تھا، بلاکس سے بننے والا. وہ یوں بیٹھی انہماک سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اسی کام سے وہاں آئی تھی. 52 پتوں سے بننے والا گھر. وہ سانس روکے پلکیں جھپکائے بغیر پتوں کے اس گھر کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی. بوڑھا کپکپاتے ہاتھوں سے آخری 2 پتے رکھنے جا رہا تھا. آخری 2 پتے، پھر گھر مکمل ہو جاتا. وہ اب پتے رکھ رہا تھا. اب ہوا کا ایک جھونکا آیا، یا شاید اس کا ہاتھ کانپا، یا شاید پتے ٹھیک سے رکھے نہیں جا سکے. کچھ ہوا تھا. پورا گھر زمین بوس ہو گیا تھا. بوڑھے نے ایک گالی دی. زینی نے گہرا سانس لیا. آج بھی گھر نہیں بن سکا تھا. ہر روز انہی آخری 2 پتوں کو رکھتے رکھتے گھر ٹوٹ جاتا. وہ روز یوں ہی اسی انہماک سے بیٹھ کر گھر دیکھتی جیسے کسی دن تو وہ معجزہ ہو ہی جانا تھا. لیکن وہ معجزہ اب تک نہیں ہوا تھا. ہارڈ لک. اس نے بوڑھے سے افسوس کیا اور پانی کی آدھی بوتل بھی اس کے پاس ہی چھوڑ دی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. وہ اس کا راستہ تھا. وہ روز وہاں کام پر جاتے اور آتے ہوئے گزرتی تھی. جاتے ہوئے وہ جلدی میں ہوتی، رکنے کا وقت نہیں ملتا تھا. لیکن آتے ہوئے وہ یہ فٹ پاتھ اور اس پر بیٹھے ہوئے یہ 5 بھکاری اس کے لیے جیسے امیوزمنٹ پارک میں تبدیل ہو جاتے تھے. وہ انہیں تقریباً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ دیتی تھی. کبھی چند سکے، کبھی چند ڈالر، کبھی کھانے پینے کی چیزیں، اور کبھی آنسو، جو وہ وہاں کسی نہ کسی کے سامنے بیٹھ کر بہاتی تھی. وہاں کون اسے جانتا یا پہچانتا تھا کہ حیرت زدہ ہوتا، یا اس پر ترس کھاتا، یا اس سے پوچھتا. نہ وہ ان میں سے کسی سے کچھ پوچھتی تھی، نہ ان میں سے کوئی اس سے کچھ پوچھتا تھا. جو واحد جملے ان کے درمیان کبھی کبھار ایکسچینج ہوتے وہ موسم کے بارے میں تھے، یا گریٹنگز، یا شکریہ کا اظہار، یا پھر وہی بیڈ لک، ہارڈ لک، نائس ایفرٹ، گڈ شو، جو وہ ان میں سے کسی نہ کسی سے کہتی تھی. اگلا سیاہ فام گٹار سیٹ
اس دن پتہ نہیں کون سا گانا اپنے گٹار پر بجا رہا تھا۔ وہ پہچان نہیں پائی، ورنہ اتنے عرصے سے وہ ان 5-6 ٹیونز کو پہچاننے لگی تھی جو تقریباً وہ ہر روز بجاتا تھا، اور اس نے باری باری اس سے ان میں سے ہر گانے کی لیرکس اور سنگر کے بارے میں پوچھا تھا۔ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بے مقصد اس کے سامنے کھڑی اس کو سنتی رہی۔ اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ بڑی محنت اور زیادہ توجہ سے بجاتا تھا۔ وہ اسی کے پاس کھڑے گٹار کو سنتے سنتے بعض دفعہ رونے لگتی تھی، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا، جیسے آج بھی نہیں ہوا تھا۔ گانا ختم ہونے کے بعد لانگ کوٹ کی جیب میں موجود سکوں میں سے ایک سکہ نکال کر اس نے اس کے سامنے پڑے ہیٹ میں ڈال دیا تھا، اور پھر اپنے گیلے گانوں کو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ وہ اسپینش ہپی آج نہ گیندوں کو ہوا میں اچھال رہا تھا نہ گلاسز کو۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا، اور ایسا تب ہوتا جب وہ بہت زیادہ نشے میں ہوتا، اور ہفتے میں 1-2 بار ایسا ضرور ہوتا جب وہ کسی مردہ جانور کی طرح فٹ پاتھ پر اپنی مخصوص جگہ پر پڑا رہتا۔ کوئی اسے کچھ دے کر جاتا یا اس کے پاس پڑے سکے لے جاتا، اس کو پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ وہ کرتب دکھا رہا ہوتا تو وہ کچھ دیر اس کے سامنے کھڑی ہوتی، ہوا میں اچھالی جانے والی چیزوں میں کوئی دلچسپی لیے بغیر۔ وہ صرف اس کی انگلیوں، کلائیوں اور اس میں پڑے عجیب عجیب پتھروں والے بینڈلز اور زیورات کو دیکھتی رہتی تھی۔ ان میں سے کون سا پتھر اس میں کس مقصد کے تحت پہنا تھا، یہ شاید وہ اب خود بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سکہ اس کے سامنے پڑے گلاس میں ڈال دیا۔ وہ اس دن کا پہلا سکہ تھا جو کسی نے اس ہپی کے گلاس میں ڈالا تھا۔ اگلا بھکاری ایک سیاہ فام نوجوان تھا، یہ واحد بھکاری تھا جس کے پاس وہ سب سے کم وقت گزارتی تھی۔ وہ فلوٹ بجاتا تھا اور اسے بے حد عجیب لگتا تھا۔ اس نے کسی کو اتنا برا فلوٹ بجاتے ہوئے نہیں سنا تھا، اور وہ شاید یہ سمجھتا تھا کہ وہ بہت اچھا بجاتا تھا، اس لیے وہ اپنے پاس رکنے پر ہر شخص کے لیے پہلے سے بھی خوب کوئی خراب دھن بجاتا تھا۔ زینی کو بعض دفعہ اس کی محنت پر ہنسی آتی۔ اس نے اپنے ڈرمز اور سسکافون بھی رکھے ہوئے تھے اپنے پاس، لیکن ایسا بہت کم ہوا کہ زینی نے اسے ان میں سے کسی چیز کو بجاتے دیکھا ہو۔ وہ صرف فلوٹ ہی بجاتا تھا، کم سے کم زینی کے آنے پر، اور آہستہ آہستہ زینی کو احساس ہونے لگا کہ وہ اسے ایشین سمجھ کر صرف اس کے لیے فلوٹ بجا رہا تھا، اسے پلیزنٹ کرنے کے لیے۔ اسے یقین تھا وہ اسے انڈین سمجھ رہا ہوگا۔ بعض دفعہ وہ اسے بھکاری نہیں لگتا تھا۔ چند ایک بار وہ کچھ دنوں کے لیے وہ وہاں سے غائب بھی ہوا، لیکن پھر واپس آ گیا۔ زینی کو وہ نشے میں محسوس نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں اس فٹ پاتھ پر کیوں رہتا تھا، بھی کیوں مانگتا تھا، اور ہر وقت فلوٹ کیوں بجاتا تھا۔ جیب سے ایک سکہ نکال کر اس نے ہمیشہ کی طرح اس کے پاس پڑے ایک ڈبے میں اچھال دیا، پھر ہمیشہ کی طرح چلتی ہوئی فٹ پاتھ کے آخر میں بیٹھی اس میکسیکین عورت کے پاس پہنچ گئی، جو پھر وہی اسکیچ بنا رہی تھی جو وہ ہمیشہ بناتی تھی۔ ہمیشہ وہی خوبصورت مرد۔ زینی آنکھیں بند کیے بھی اس مرد کے نقوش بتا سکتی تھی۔ وہ میکسیکین عورت کاغذ پر اس مرد کا چہرہ اسکیچ کرتی تھی، اور اس کے ہاتھ کی ہر حرکت کے ساتھ زینی کے ذہن پر کسی اور مرد کے نقوش ابھرنے لگتے تھے۔ اس عورت نے اس مرد کا چہرہ بناتے ہوئے کبھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بس پاگلوں کی طرح وہ اپنے کام میں لگی رہتی تھی، اور بعض دفعہ تو وہ زینی کو پاگل نہیں لگتی تھی، بعض دفعہ ہر کوئی کسی دوسرے کو پاگل ہی لگتا ہے۔ وہ ادھیڑ عمر عورت تھی، وہ نوجوان مرد تھا، پتہ نہیں وہ کتنے سالوں سے اسی ایک اسکیچ کو بناتی آ رہی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ ابھی کچھ عرصے پہلے سے۔ اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس مرد کے ساتھ عورت کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ اس کے نقوش میں اس عورت کے نقوش نہیں تھے۔ وہ بہت دیر اس عورت کے پاس کھڑی اس چہرے کو کاغذ پر ابھرتے دیکھتی۔ جب اسکیچ مکمل ہو جاتا تو عورت بہت سارے دوسرے اسکیچز کے ساتھ اس کاغذ کو رکھ کر
ایک نیا اسکیچ بنانے لگتی تھی۔ زینی کو کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ ان پرانے اسکیچز کو کیا کرتی تھی، پھینکتی تھی، پھاڑتی تھی یا کہیں رکھ آتی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں موجود آخری سکہ اس عورت کے سامنے رکھا اور فٹ پاتھ کا موڑ مڑ آئی۔ اداسی آج بھی اتنی ہی گہری تھی جتنی روز ہوتی تھی، اور صرف سڑک کا یہ وہ حصہ تھا جس سے گزر کر چند لمحوں کے لیے کم ہو جاتی تھی، پھر وہ اس فٹ پاتھ کو پیچھے چھوڑ آتی۔ آگے وہ بلڈنگ تھی جہاں 23 منزل پر اس کا اپارٹمنٹ تھا، اور جہاں کی حالت اتنی ہی ڈپریسنگ تھی جتنا باہر سڑک کا ماحول تھا۔ وہ کینیڈا آنے کے بعد شروع میں ایک بہتر علاقے میں تھی، بہتر لیکن مہنگے، اور چند ماہ میں کام حاصل نہ کر پانے پر اسے وہ علاقہ چھوڑنا پڑا تھا۔ جہاں بالآخر اسے کام ملا اس کے قریب ترین یہی علاقہ تھا۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جو کینیڈا میں آ جانے کے بعد اسٹرگل کرنے کے دور سے گزر رہے تھے، جو اپنے اپنے ملکوں اور اپنی اپنی سوسائٹیز کے آؤٹ کاسٹ تھے، اور وہ اس خواب کے ساتھ وہاں آئے تھے کہ ایک دن وہ کسی نہ کسی فیلڈ میں کسی نہ کسی طرح ایکسل کریں گے۔ وہ علاقہ کسی کا بھی انتخاب نہیں تھا، مجبوری تھی۔ سیڑھی کا پہلا پائیدان صرف وہ تھی جو سیڑھی کے آخری پائیدان سے اتر کر پہلے پائیدان پر آ کر کھڑی ہوئی تھی، کامیابی کو چکھ لینے کے بعد، کامیابی کی خواہش یا خواب کے بغیر، ایک پائی بچانے کی جدوجہد کے بغیر۔ وہ وہاں شاید اپنی زندگی گزارنے نہیں آئی تھی، زندگی ضائع کرنے آئی تھی۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ اندر چلی آئی۔ ہمیشہ کی طرح بے حد سرد خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ دن ڈوب رہا تھا۔ سٹنگ ایریا کی کھڑکیاں اب روشنی اندر لانے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ اس نے لائٹ آن کر دی۔ اپنا لانگ کوٹ اور جوتے اتارتے ہوئے وہ آگے بڑھ آئی۔ ہاتھ میں پکڑا پرس کچن کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے وہ کھڑکیوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، کام سے واپس آنے کے بعد ان کھڑکیوں کے سامنے کھڑے ہو کر باہر دیکھنا، گزری ہوئی زندگی کو کسی فلم کی طرح ان کھڑکیوں کے شیشوں پر دیکھتا، تکلیف و مناظر سے بچنے کی کوشش کرنا، چبھنے والے جملوں کو سماعتوں سے غائب کرنے کی جستجو کرنا، اور پھر پچھتاوا۔ وہ جیسے روز خود احتسابی کے عمل سے گزرتی تھی۔ وہ ایسے روز بے یقینی کا شکار ہوتی تھی۔ جو کچھ پریزاد کرتی رہی تھی، وہ زینب ضیا کیسے کر سکتی تھی؟ کیسے؟ اس کے اندر اتنی نفرت، اتنا غصہ، انتقام کا ایسا جذبہ کہاں سے آ گیا تھا؟ یہ عفریت اس نے کس طرح پال لیا تھا؟ وہ تو زینی تھی، اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اس کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہہ دینے والی سیدھی سادی لڑکی۔ پھر اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ آئی۔ ہر بار اس سوال کے آتے ہی وہ شکست خوردہ انداز میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ آتی تھی۔ فریج میں کل کا پکایا ہوا کھانا ابھی بھی پڑا تھا۔ وہ اسے نکال کر گرم کرنے لگی۔ کئی سالوں کے بعد وہ یہاں آ کر کھانا پکانے لگی تھی، اور جب پکانے لگی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔ ہر کھانے کی ترتیب وہ جیسے مشینی انداز میں ذہن میں لاتی، لیکن کسی بھی کھانے کا ذائقہ ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا، جیسا اس کے گھر میں زینی پکاتی تھی۔ کوئی بھی چیز لاکھ جدوجہد کے بعد اب ویسی نہیں بنتی تھی۔ اسے پہلے بے بسی کا احساس ہوتا تھا، رونا بھی آتا تھا، پھر جیسے اس نے اس بدلے ہوئے ذائقے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے ہاتھ کی تاثیر میں کمی آ گئی تھی۔ وہ اب رزق حلال کماتی تھی، رزق حلال کھاتی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے ہر وہ چیز کسی نہ کسی کو دے آئی تھی یا چھوڑ آئی تھی جسے اس نے رزق حرام سے پایا تھا۔ جو چند لاکھ روپے وہ یہاں لے کر آئی تھی، وہ اس گھر کو بیچ کر لائی تھی جو ضیا کا تھا۔ وہ واحد اثاثہ تھا جو اس نے اپنی فیملی سے مانگ کر لیا تھا۔ ہمیں نہ کہیں وہ اپنے ذہن میں آج بھی اپنے باپ کی بات پر یقین رکھے ہوئے تھی کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے۔ وہ اس برکت کا اثر اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ آج بھی اپنے باپ کی بات کی آزمائش چاہتی تھی، اور وہ پیسے واقعی ابھی تک ختم نہیں ہوئے تھے، کسی نہ کسی طرح سے چل رہے تھے، اور اس کی زندگی میں ویسا سکون نہیں تھا جیسا وہ چاہتی تھی، لیکن سکون تھا۔ وہ مقابلے کی دوڑ سے نکل کر جیسے اطمینان سے تماشائیوں میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ سٹر فرائیڈ
ویجیٹیبلز اور بوائلڈ رائس. وہ یہاں آ کر کئی سالوں کے بعد کھانا کھانے لگی تھی. ڈائننگ کے نام پر چھوڑی جانے والی تمام چیزیں. وہ انگلیوں کی پوروں کے ساتھ لقمے بنا کر چاول کھاتی رہی. اسے کینیڈا میں آئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہونے لگا تھا. پیچھے پاکستان میں کیا ہو رہا تھا، شوبز میں کیا ہو رہا تھا، وہ جیسے بھول گئی تھی. واحد رابطہ جو اس کا کسی کے ساتھ تھا وہ نفیسہ تھی، جنہیں وہ کبھی کبھار فون کرتی، ان کے شادی کر لینے کی ہدایت اور تشویش سنتی، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں جانتی اور فون رکھ دیتی، اور اس کے لیے روٹین کی باتیں ہوتی تھی. وہ سب اب امریکہ میں اکٹھے تھے، ایک اسٹیٹ میں، تھوڑے سے فاصلے پر، اور اپنی اپنی زندگی میں سیٹلڈ اور خوش تھے. ان میں سے کسی کی زندگی میں زینی نام کا کوئی خلا نہیں تھا جسے وہ جا کر پر کرتی. ان سب کے لیے وہ اب ایک آؤٹ سائڈر تھی، اور زینی نے اپنے اس اسٹیٹس کو قبول کر لیا تھا. 10 منٹ میں کھانا ختم کرنے کے بعد اس نے ان چند برتنوں کو صاف کیا اور کچن سے باہر آ گئی تھی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز تک وہ قرآن پاک پڑھتی رہی. یہ اس کا روز کا معمول تھا. یہ وہ قرآن پاک تھا جسے کبھی ضیا پڑھا کرتے تھے، اور اسے پڑھتے ہوئے بہت بار وہ اپنے ارد گرد ضیا کی مہک محسوس کرنے لگتی تھی. بہت بار اسے لگتا وہ وہیں کہیں ہے، اس کے آس پاس بہت قریب، لیکن بہت دور. بہت دفعہ اسے قرآن پاک کی صفحات پر اپنے باپ کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہونے لگتا. وہ ہر لائن کے نیچے انگلی پھیرتے تھے، وہ بھی ہر لائن کے نیچے انگلی پھیرا کرتی تھی. کبھی کبھار وہ بھول جاتی اور پھر احساس ہونے پر دوبارہ اسی طرح انگلی پھیرنے لگی تھی. ضیا کو اتنے سالوں میں اس نے کبھی خواب میں نہیں دیکھا تھا، کبھی نہیں. لیکن ان کی خوشبو کبھی بھی اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا جس طرح وہ اب کرنے لگی تھی. اس 1 سال میں بہت بار تہجد میں روتے ہوئے اسے لگتا ضیا اس کے پاس آ بیٹھے تھے، ناراض لیکن بے چین، خفا لیکن اس کے پاس. سارا قصور اس کا قصور تھا، ساری غلطی اس کی غلطی تھی. وہ ہمیشہ روتی تھی لیکن کچھ کہے بغیر، کوئی گلہ، کوئی شکایت کیے بغیر. سب نے اس سے بہت کچھ کہا تھا، صرف ایک ضیا نے ہی کچھ نہیں کہا تھا. وہ اب سننا چاہتی تھی باپ سے، یہ جاننے کے باوجود کہ اس نے ضیا سے کیا کہا تھا. وہ جیسے چاہتی تھی کہ باپ بھی ملامت کرے، سب کچھ کہہ دے، بات کرے اس سے، لیکن وہاں خاموشی تھی، اور خاموشی اسے رلاتی تھی. باپ کی خفگی اتنے سالوں میں اس طرح پہلی بار چبھی تھی اسے، تب جب وہ میں جو کچھ کر رہی ہوں ٹھیک کر رہی ہوں کہ زعم سے باہر آ گئی تھی. اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحیم ہوتا ہے زینی. وہ شاید 5-6 سال کی تھی جب اس نے ایک بار اپنے باپ کے منہ سے سنا تھا. وہ رات کو ان کے ساتھ سوتی تھی اور سوال پوچھ کر ان کا کتنا وقت ضائع کرتی تھی اسے احساس ہی نہیں ہوتا تھا. سب کو معاف کر دیتا ہے. اس نے باپ کے سینے سے سر اٹھا کر ضیا کا چہرہ دیکھا. ہاں، سب کو. ضیا نے اطمینان سے مسکراتے ہوئے کہا. کیوں؟ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسے. کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے. انہوں نے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا. کتنی محبت کرتا ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے سنجیدہ تھی. 70 ماؤں جتنی. آپ جتنی نہیں. وہ جیسے بے حد مایوس ہوئی. ضیا کھلکھلا کر ہنستے رہے. انہوں نے اسے لپٹا لیا تھا. ہاں، میرے جتنی بھی، بلکہ مجھ سے بہت زیادہ. اس نے دوبارہ باپ کے سینے پر سر رکھ دیا. پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے پھر سر اٹھایا اور برابر کے بستر میں سوئی نفیسہ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد بے حد مدھم آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے ضیا سے کہا. آپ کو پتا ہے آج امی نے مجھے مارا ہے. کیوں مارا ہے میری بیٹی کو؟ ضیا نے اس کا ماتھا چوما. میں گلی میں کھیلنے گئی تھی جوتوں کے بغیر. اس نے محتاط آواز میں سوئی ہوئی نفیسہ کو دیکھتے ہوئے، اسے خدشہ تھا وہ سن رہی ہوں گی. دوبارہ مت جانا. انہوں نے اس کا سر سہلایا. اچھا، لیکن اللہ تو معاف کر دیتا ہے، پھر امی نے کیوں مارا؟ ضیا جواب نہیں دے سکے. اس نے جیسے انہیں مشکل میں ڈال دیا تھا. تم نے امی سے معافی نہیں مانگی ہوگی اس لیے مار پڑی. اس بار وہ سوچ میں پڑ گئی. ضیا نے اس کی چمکتی لمبی پلکوں والی خوبصورت آنکھوں میں جھلکنے والی باتوں کو دیکھا. اللہ سے بھی تو معافی مانگنی پڑتی ہے، ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. امی کی طرح؟ امی سے بھی زیادہ. پھر اللہ سے معافی کیسے مانگتے ہیں؟ وہ بے حد پریشان ہوئی. ضیا نے اسے اپنے سینے سے ہٹا کر اپنے بازو میں لٹاتے ہوئے کہا.
ایسے مانگتے ہیں، پہلے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی آنکھیں بند کر دی، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑا، آنکھیں بند کر کے ہاتھ جوڑ کر اللہ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے۔ انہوں نے جیسے اسے دعا سکھائی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس نے پہلی اٹک اٹک کر دعا کی تھی، پھر آنکھیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولتے، آنکھیں بند رکھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں۔ ضیا اب اسے سلانا چاہ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی اور اپنے ننھے ہاتھوں کو جوڑے ہونٹوں کے پاس کیے، شروع میں اٹک اٹک کر اور پھر روانی سے دعا کرنے لگی تھی اور اسی طرح سو گئی تھی۔ وہ اب بھی ہر روز رات کو بھیگی آنکھوں کے ساتھ دونوں ہاتھ باندھے وہی دعا کرتے سو جایا کرتی تھی۔ کئی سالوں کے بعد نیند کے لیے وہ نیند کی گولیوں اور شراب کی محتاج نہیں رہی تھی۔ کئی سال بعد بھی اسے نیند باپ کی سکھائی ہوئی دعا سے ہی آنے لگی تھی۔ نیند آنے لگی تھی یا نیند کھلنے لگی تھی۔ پریزاد، کسی نے بے یقینی سے کہا تھا۔ زینی کے ہاتھ سے باکس چھوٹ کر گرتے گرتے بچا۔ 1 سال بعد پہلی بار اس نے کسی کے منہ سے پریزاد سنا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور فریز ہو گئی تھی۔ اگر کرم نے اتنے سالوں بعد اسے ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا تو اس نے بھی کرم کو ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا، اور پھر اسے یکدم یاد آیا کہ اسے کرم کو نہیں پہچاننا تھا۔ وہ اسٹور مینیجر کے ساتھ کھڑا تھا، اکیلا ہوتا تو وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یہاں کام کر رہی ہیں۔ زئی نے ایک نظر اسٹور مینیجر کو دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کرم سے کہا، سوری، میں پریزاد نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ دوبارہ شیلف میں سیریل کے ڈبے رکھنے لگی تھی۔ I mistook you for a friend، کرم نے معذرت خواہانہ انداز میں اس سے کہا، پھر اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ زینی نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اتنی آسانی سے چلا گیا، اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے اتنی آسانی سے اس کی بات پر اعتبار کر لیا، یہ اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن بہرحال وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ کرم اس اسٹور سے نکلتے ہوئے اس اسٹور میں زینی کے بارے میں موجود تمام معلومات دیکھ کر گیا تھا۔ وہ کب سے کام کر رہی تھی، اس کا کانٹیکٹ نمبر، اس کا ایڈریس۔ وہ بہت عرصے کے بعد اپنے اس ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آیا تھا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی قسمت لے کر گئی تھی، ورنہ پریزاد کا وہاں نظر آنا اور اس حالت میں نظر آنا۔ وہ پچھلے 2 سال پریزاد کے شیراز کے ساتھ ہونے والے اسکینڈل اور اس کے بعد اس کی گمشدگی، پھر شوبز سے علیحدگی اور پھر پاکستان سے چلے جانے کے بارے میں کی جانے والی قیاس آرائیوں کے بارے میں میگزینز میں اور چینلوں پر دیکھا آ رہا تھا۔ کچھ جرنلسٹ کا خیال تھا پریزاد کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا اور کسی ملک میں ذہنی امراض کے کسی ادارے میں ایڈمٹ تھی۔ کچھ کا خیال تھا کہ وہ کسی جاگیردار سے شادی کر کے کسی حویلی میں رہنے لگی تھی، اور کچھ کا خیال تھا کہ وہ کسی عربی شیخ سے شادی کر کے ملک چھوڑ گئی تھی۔ ان میں سے کوئی خبر بھی ایسی نہیں تھی جو کرم کے لیے خوشگوار ہوتی۔ اس کی شوبز میں سے گمشدگی کے بعد سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ اس نے بھی انڈسٹری میں اپنے جاننے والے ہر شخص کے ذریعے اس کو ڈھونڈنے یا اس کی خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پریزاد گدھے سے سین کی طرح غائب ہو گئی تھی، اور اب یکدم وہ اسی کے ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں اس کے سامنے آ ملی تھی، اور جس حالت میں وہ ملی تھی وہ تھی اس نے کرم کو حیران کیا تھا۔ میک اپ اور جویلری سے بے حد کے ساتھ ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مخصوص یونیفارم میں ملبوس وہ اب بھی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس سے بھی وہ سپر اسٹار نظر نہیں آ رہی تھی جس نے ایک دنیا کو اپنے گلیمر اور اداؤں سے دیوانہ کر دیا تھا۔ اس کے انکار کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ پریزاد ہی تھی۔ اسٹور میں اس کا نام زینب تھا، اور گلے میں لٹکے کارڈ پر بھی اس کا نام زینب ہی تھا، اور کرم اس نام سے واقف تھا۔ یقیناً وہ اس نام سے اپنی شناخت نہیں چاہتی تھی، اور کرم نے اسے شناخت نہیں کیا تھا، لیکن اسے اسٹور میں یہ کرتے دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ کام کرتے دیکھ کر وہ بری طرح بے چین ہوا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کے ایڈریس نے پوری کر دی تھی۔ اس کے سستے ترین علاقے میں رہائش پذیر تھی، جہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ سیاہ فام، میکسیکین یا
یا کوئی اور ہوتے تھے؟ وہ کون سے حالات تھے جو اسے وہاں لے آئے تھے اور یوں چھپ کر رہنے اور معمولی کام کرنے پر مجبور کر رہے تھے؟ کرم حیران تھا۔ وہ ایک فلاپ ہیروئن ہوتی تو وہ یہ سب کچھ اس کی مجبوری سمجھتا، لیکن وہ انڈسٹری کے ایک بڑے اسکینڈل کے بعد لیکن سپر اسٹار کی حیثیت سے ہی علیحدہ ہوئی تھی۔ کیوں؟ یہ کرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس شام زینی کو فون کیا تھا۔ چند بیلز کے بعد کال ریسیو کی گئی اور پھر اس نے زینی کی آواز سنی۔ ہیلو، میں کرم علی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ پھر چند لمحوں کے بعد اس نے فون پر اس کی بے حد محتاط آواز سنی۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتی۔ میں نے چند سال پہلے ایک فلم پروڈیوس کی تھی اور اس میں آپ نے کام کیا تھا اور اس سلسلے میں آپ یہاں آئی تھی اور تب ہم دونوں ملے تھے۔ کرم نے اس کے جھوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد تحمل سے اس سے اپنا تعارف کروایا۔ رد عمل فوراً ہوا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ یعنی بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ اس اسٹور میں اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ اس اسٹور کے باہر بھی اس کو پہچاننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اگر اس طرح رہنا چاہتی تھی تو اسے اسی طرح رہنے دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح اس نے اس ڈپارٹمنٹل اسٹور کے مینیجر سے بات کی۔ وہ زینی کو کچھ سہولتیں دینا چاہتا تھا، لیکن بہتر یہی تھا کہ یہ سب کچھ اسے اسٹور کے ذریعے سے ملتا، ایک بہتر پوسٹ اور پیکج کے ذریعے۔ لیکن اسے یہ جان کر دھچکا لگا کہ وہ کل ہی جاب چھوڑنے کے لیے نوٹس دے کر گئی تھی اور آج لیو پر تھی۔ کرم کو یقین تھا کہ اس نے یہ قدم کرم کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ اس نے چند بار اسے کال کیا، اس کا سیل فون آف تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ایڈریس پر چلا آیا۔ وہ زندگی میں شاید پہلی بار اس علاقے میں آیا تھا۔ اس کا اپارٹمنٹ تلاش کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا، لیکن بہرحال وہ اپنی پرانی بلڈنگ کے 23ویں منزل کے لیے اپارٹمنٹ میں رہتی تھی اور عماد اندر سے اتنی بری نہیں تھی جتنی باہر سے لگ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس کے ایڈریس پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے دروازے پر لگے ایڈریس کو دیکھا اور پھر ڈور بیل بجا دی۔ چند لمحوں بعد اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کرم کے دل کی حرکت تیز ہو گئی۔ چاپ اب دروازے کے پاس آ کر رکی تھی۔ پھر فش ہول میں سے یقیناً اس نے باہر جھانک کر دیکھا تھا اور اب کرم کے ذہن میں مختلف خدشات پیدا ہونے لگے تھے۔ اس کا ریئیکشن وہ بوجھ نہیں سکتا تھا، لیکن اچھا نہیں ہوگا، یہ اسے یقین تھا۔ چند لمحے دروازے پر خاموشی رہی، پھر دروازے کا لاک کھولا گیا اور چین ہٹا دی گئی۔ السلام علیکم، آئیے۔ کرم اپنے قدموں پر فریز ہو گیا۔ کم سے کم دروازہ کھلتے ہی وہ زینی سے یہ سننے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی دعوت کر رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن آنکھوں میں خفگی بھی نہیں تھی۔ کرم جھجکتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ اتنا کنفیوزڈ تھا کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ وہ ایک سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور اس کے آنے سے پہلے کچن کا فرش موپ کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے بال بے حد بے ترتیبی سے ایک کلپ میں بندھے ہوئے تھے۔ آدھی سے زیادہ لٹیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ اس سے کل سے بھی زیادہ سادہ لگی تھی۔ ایک کمرے کا وہ اپارٹمنٹ بے حد چھوٹا تھا۔ وہ اس وقت سٹنگ ایریا میں تھا اور وہاں بے حد معمولی سا فرنیچر پڑا ہوا تھا۔ گھر کو سجانے کی کوشش کی گئی تھی، بے حد معمولی، سستی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ بیٹھے، کیا لیں گے آپ؟ اس نے کرم کی محویت کو توڑتے ہوئے کہا۔ میں کچھ بھی کرم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینی کچن ایریا کی طرف چلی گئی تھی۔ کرم اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس طرح کافی کا ایک کپ تیار کرنے میں مصروف تھی جیسے ہمیشہ سے یہی کام کرتی آ رہی تھی۔ میں ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملتا چلوں۔ کرم نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں آپ ادھر سے نہیں گزر رہے تھے۔ کرم چونکا۔ وہ کافی تیار کرتے ہوئے بغیر دیکھے بول رہی تھی۔ آپ کے اور میرے علاقے میں اتنا فاصلہ ہے کہ آپ ادھر سے گزر ہی نہیں سکتے۔ کرم خاموش رہا۔ زینی نے کافی کا مگ تیار کر لیا اور لا کر کرم کے سامنے رکھ دیا۔ وہ واپس کچن میں چلی گئی اور دوبارہ کچن کے فرش کو موپ کرنے لگی۔ وہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے اسے دیکھتا رہا۔ کب سے ہیں آپ یہاں؟ کافی کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے اس نے کہا۔ جان کر کیا کریں گے؟ وہ اسی طرح رگڑ کر کلینر کے ساتھ فرش صاف کرتی رہی۔ شاید فرش
رگڑ رہی تھی. شاید فرش پر کافی گری تھی. شوبز کیوں چھوڑ دیا؟ کرم نے چند لمحوں بعد کہا. پتہ نہیں. اس کا سارا انہماک فرش پر تھا. کچھ دیر وہ خاموشی سے اسے دیکھتے ہوئے کافی پیتا رہا اور وہ اسی طرح فرش رگڑتی رہی. پھر کرم نے اس سے کہا, میں کل آپ کو اسٹور میں دیکھ کر حیران رہ گیا. میری طرح. مسکراہٹ ہلکی سی تھی لیکن چہرے پر آئی تھی. مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آپ اوٹاوا میں ہیں اور مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کا اسٹور تھا اور پتا چلنے پر آپ نے کام چھوڑ دیا. جب جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیوں؟ مجھے شناسا چہروں سے خوف آتا ہے اور آپ ایک شناسا چہرہ ہیں. کرم کو اس کا جواب عجیب لگا. میرا خیال ہے آپ کسی شناسا چہرے کا احسان لینا پسند نہیں کرتی, اس لیے. زینی نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا, پھر مسکرائی. چلیں آپ یہ کہہ لیں. وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی. اس اسٹور میں نے کام نہیں دلوایا تھا آپ کو. میرا احسان کیسے ہوا یہ؟ جواب نہیں آیا. بہت ایگوسٹک ہیں آپ. کرم نے جیسے شکوہ کرنے والے انداز میں کہا. مجھ میں اور بھی بہت سارے عیب ہیں. اس کے جواب نے کرم کو خاموش کر دیا. میں آپ کے عیب بتانے یہاں نہیں آیا. چند لمحوں بعد اس نے کہا. جانتی ہوں آپ یہاں سے گزر رہے تھے اس لیے یہاں آئے. اس نے بے ساختہ کہا. کرم بے ساختہ ہنسا. اس نے فرش صاف کر لیا تھا, اب وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی. اس طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ چیزیں سمیٹتے ہوئے پل بھر کے لیے وہ رکی. پھر اسی انداز میں اس نے کرم سے کہا. بیوی بچے کیسے ہیں آپ کے؟ واضح طور پر اس نے کرم کا سوال گول کیا تھا. ڈائیورس ہو چکی ہے میری. زینی نے پلٹ کر کرم کو دیکھا, پھر الماری میں چیزیں رکھتے ہوئے اسے بند کر دیا. کیوں؟ اسے میں پسند نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اب کرم کے سامنے پڑا مگ اٹھا لیا اور جا کر اسے دھونے لگی. وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی. مگ دھوتے دھوتے زینی نے گردن موڑ کر کرم کو دیکھا. وہ افسردہ نہیں لگ رہا تھا. بہت برا ہوا اس کے ساتھ. میں آپ کی بات کر رہی ہوں. نہیں, اچھا ہوا. میری ڈائیورس نہ ہوتی تو چند سالوں بعد ویسے بیوہ ہو جاتی وہ. زینی نے حیرانی سے گردن موڑ کر کرم کو دیکھا. اس کو لگا وہ کوئی مذاق کر رہا تھا. کیا مطلب؟ مجھے کینسر ہے. کچھ عرصے پہلے ہی ڈائیگنوز ہوا ہے. زینی کے ہاتھ سے مگ بے اختیار چھوٹ کر سنک میں گرا اور ٹوٹ گیا. آپ کا مگ ٹوٹ گیا؟ وہ سنک میں گرنے والے مگ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا لیکن اس نے بڑے ندامت کے عالم میں مگ کے ٹکڑے نکالے, یوں جیسے وہ مگ اس کے ہاتھ سے چھوٹا ہو. وہ شوکڈ کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی, یوں جیسے اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کہے. کرم اس کے تاثرات سے محظوظ ہوا. پلیز مجھے اس طرح مت دیکھیں جیسے کوئی بھوت ہوں. اس نے مگ کے ٹکڑے ٹریش میں ڈالتے ہوئے کہا. آئی ایم سو سوری. زینی ہکلائی. اٹس آل رائٹ. میں آپ کو کسی بہتر جگہ پر جاب دلوا سکتا ہوں اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو. تھینک یو, لیکن میں پہلے ہی کسی اور جگہ پر کام ڈھونڈ چکی ہوں. کرم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا. میں آپ کے لیے کچھ لے کر یہاں آنا چاہتا تھا, پھر مجھے یاد آیا کہ آپ برا مان جائیں گی. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اس نے کرم کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا. میں ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہا. کیوں؟ کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتا. کرم کے لہجے میں بلا کا اطمینان تھا. آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک اچھے انسان ہیں, دنیا کو آپ کی ضرورت ہے. اسے کرم کی باتیں واقعی پریشان کر رہی تھی. کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا, صرف ایک انسان کے لیے جی سکتا ہے جو اس کی دنیا ہو, اور میرے پاس وہ دنیا نہیں ہے. زینی بول نہیں سکی. میں آپ کے لیے دعا کروں گی. اس نے کچھ دیر بعد مدھم آواز میں کہا. یہ اب نہ کریں, میرے مرنے کے بعد کیجیے گا. وہ اب اپنے والیٹ سے کچھ نکال کر کچن کے کاؤنٹر پر رکھ رہا تھا. خدا حافظ. وہ اپارٹمنٹ سے نکل گیا. زینی اسے خدا حافظ نہیں کہہ سکی. وہ صرف اسے جاتا دیکھتی رہی. اسے کرم کی بیماری کے بارے میں سن کر واقعی بہت تکلیف پہنچی تھی. وہ اچھا آدمی تھا. زینی نے خود ہی ہے اپنی تصحیح کی. وہ تھا کا لفظ کیوں استعمال کر رہی تھی؟ اس کے لیے وہ تو ابھی زندہ ہے. اس نے کاؤنٹر پر پڑا کارڈ اٹھا کر اس پر ایک نظر ڈالی. وہ کرم کا وزٹنگ کارڈ تھا. وہ شاید عادتاً چھوڑ گیا تھا وہاں. زینی نے کارڈ اٹھا کر دراز میں رکھ دیا. کرم نے اس دن اسے الجھا دیا تھا, بالکل ویسے ہی جیسے کئی سال پہلے جب وہ اس سے پہلی بار ملی تھی,
پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مرد نہیں لگتا تھا اور شاید اسی لیے ایک عجیب سی اپنائیت محسوس ہوئی تھی اسے اس سے۔ حالانکہ اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے کے باہر یوں یکدم اسے کھڑا دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے تو سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ کیا کرے، دروازہ کھولے نہ کھولے، بات کرے نہ کرے، پہچانے نہ پہچانے، اندر بلائے یا نہ بلائے۔ اور اب وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ علاج کیوں نہیں کروا رہا تھا، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ اس رات کرم سو نہیں سکا۔ زینی جیسے اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر، اس کے بیڈ روم، اس کی آنکھوں میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے اس کا خیال آنے پر وہ میگزینز میں اس کی تصویر دیکھتا، اس کی چیزیں دیکھتا۔ آج پہلی بار اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ باربی ڈول کی طرح سجے ہوئے اس کے وجود کو آج کی فضا نے کہیں چھپا دیا تھا۔ آج اداکاراؤں والی کوئی خوبی اس میں نظر نہیں آئی تھی اسے۔ وہ اسے ایک عام گھریلو لڑکی لگی تھی، ویسے ہی لڑکی جیسی وہ اپنی فیملی میں دیکھتا آ رہا تھا۔ اگر میک اپ میں چھپے ہوئے چہرے کو پہچاننا مشکل تھا تو اس سادہ چہرے کو بھی ذہن سے نکالنا دشوار تھا۔ بہت دفعہ اس کا دل چاہا وہ اسے فون کرے اور ہر بار اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی، اور پھر کرم نے کوئی اور بہانہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن کوئی اور توجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دل تھا کہ جیسے مقناطیس کی طرح اس کی طرف جا رہا تھا، اور ذہن تھا کہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یہ اس کی زندگی میں دوسری بار ہوا تھا۔ پہلی بار بھی یہ زینی کو دیکھ کر ہی ہوا تھا۔ وہ اگلا سارا دن بھی صرف اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ آفس سے نکلتے ہوئے بے اختیار اس کا دل ایک بار پھر اس کے گھر جانے کو چاہا تھا، اس سے بات کرنے کو، اس کے ہاتھ کی کافی پینے کو۔ اس کافی میں اسے گھر والی مہک محسوس ہوئی تھی، ویسی مہک جیسی وہ اپنے دوستوں کی بیویوں کے ساتھ بنی ہوئی کافی میں ہاتھ سے بنی ہوئی کافی میں محسوس کرتا تھا، یا اپنی بھابھیوں اور بہنوں کی ہاتھ کی کافی میں، اور کبھی کبھار اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی کافی میں بھی۔ ایک عجیب سی اداسی نے گھر پہنچنے پر اسے گھیرا تھا، جیسے وہ اس وقت غلط جگہ پر آ گیا تھا، اسے کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ اس نے 9 بجے بالآخر اسے فون کر دیا تھا۔ بیل ہوتی رہی، کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ بار بار فون کرتا رہا اور میسج چھوڑے بغیر فون بند کرتا رہا۔ اس نے کم سے کم 25 بار اسے کال کیا تھا، اور اسے بہت غصہ بھی آیا اسے۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی تھی؟ اس پر ایکٹرز والے حربے آزما رہی تھی کہ وہ اسے اوائڈ کرتی اور وہ خود ہی پیچھے بھاگتا آتا۔ وہ غصے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگا تھا اس کے بارے میں۔ غصہ اب اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنے لگا تھا۔ یہ پہلے نہیں تھا، لیکن اب کرم کو خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے کیا ہونے لگا تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے اس کے اور اس کی فیملی کے درمیان رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ صرف ماں تھی جس سے فون پر اس کی بات ہو جاتی تھی، لیکن باقی کسی کے ساتھ تو یہ بھی نہیں تھا۔ اس کے گھر ہونے والے ڈنرز میں اب صرف اس کے کاروباری دوست ہی شریک ہوتے تھے، پہلے کی طرح اس کی فیملی کے لوگ نہیں، اور کرم نے آہستہ آہستہ انہیں انوائٹ کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ صبح تک اس کا موڈ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ وہ آفس نہیں گیا، دوپہر تک سوتا رہا۔ 2 بجے سو کر اٹھتے وقت بھی اس کا موڈ اسی طرح تھا۔ وہ اس دن کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ نائٹ سوٹ میں ہی ملبوس کپڑے تبدیل کیے بغیر اس نے ہاؤس کیپر کو کچھ ہدایات دی، اور پھر اپنے بیڈ روم میں آ کر سیل آن کر کے میسیجز اور کالز کا ریکارڈ چیک کرنے لگا۔ پہلے میسیج نے اس کے وجود میں زندگی دوڑا دی تھی۔ ہیلو کرم، میں زینی بات کر رہی ہوں۔ میں رات کو شفٹ سے فارغ ہو کر ابھی آئی ہوں، آپ کی کال نہیں لے سکی۔ اگر آپ اس ویکینڈ پر کچھ وقت نکال سکیں تو میں ہفتے کو آپ کو لنچ کے لیے بلانا چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔ کرم نے کم سے کم 200 بار اس میسج کو سنا۔ اس کا غصہ یکدم پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بس اتنی سی بات تھی جو اسے کل رات سے اپسیٹ کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے زینی کے سیل پر پروگرام کنفرم کرنے کا میسج چھوڑا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنی سیکریٹری کو کہہ کر ہفتے کا کہیں اور شیڈیول لنچ کینسل کر دیا۔ ہفتے میں 2 دن تھے، اور ان دونوں دن کرم نے زینی کو فون کیا۔ پہلی کال 10 منٹ کی تھی، دوسرے دن کی جانے والی 1 گھنٹہ اور 10 منٹ کی تھی۔ کرم نے زندگی میں پہلی بار کسی لنچ پر جانے کے لیے وقت کو گنا تھا۔
وہ ہفتے کو ٹھیک ٹائم پر زینی کے اپارٹمنٹ پر پہنچا تھا اور دروازہ کھلنے پر اس نے زینی کو پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ خراب حلیے میں پایا تھا۔ ایئر پن باندھے پانی میں شرابور اس نے قدرے حواس باختہ دروازہ کھولا اور پھر اسے کھلا چھوڑ کر کرم کی طرف ٹھیک سے دیکھے بغیر اسی طرح تیزی سے کہتی ہوئی واپس چلی گئی، سنک کے ٹیپ کو کچھ ہو گیا ہے، میں پانی بند کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ آ جائیں اندر۔ آخری جملہ کرم تک جب پہنچا تھا تب تک وہ کچن میں غائب ہو چکی تھی۔ وہ بکے ہاتھ میں لیے کچھ دیر احمقوں کی طرح باہر کھلے دروازے کے سامنے کھڑا رہا، پھر دروازہ بند کرتے ہوئے اندر آ گیا۔ وہ ایک رینچ ہاتھ میں لیے سنک پر لگے ایک طرف کے ٹیپ کے نچلے حصے کو گھما کر اس پانی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی جو پوری قوت سے سنک میں گر رہا تھا اور اس کے چھینٹے اس پر پڑ رہے تھے۔ وہ پرانی بلڈنگ تھی، وہاں پلمبنگ پرانے طریقے کی ہوتی تھی، یہ کرم کو پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا، اور مناسب والوز کے بغیر پانی کو کسی مہارت کے بغیر بند کرنا مشکل تھا۔ بکے کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور اپنی آستینیں کھول کر اوپر کرتا ہوا سنک کے پاس آ گیا۔ مجھے دے ذرا، میں دیکھتا ہوں۔ کرم نے رینچ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو یہ کام کہاں آتے ہوں گے؟ آپ بیٹھے، میں بس کوشش کر رہی ہوں، بند ہو جائے گا۔ کرم مسکرایا۔ یہ کام کویت میں 1.5 سال پلمبر کے طور پر کیا ہے میں نے۔ زینی نے حیرانی سے اس کی شکل دیکھی۔ کرم نے اس کے ہاتھ سے رینچ لے لیا۔ 5 منٹ میں اس نے ٹیپ اتار کر اس کے نیچے والے حصے کو کس کر پانی بند کر دیا تھا۔ میں نے اپارٹمنٹ کے مالک کو فون کیا تھا لیکن اس کا فون آف ہے، ویکنڈ ہے شاید اس لیے اویلیبل نہیں ہے، ورنہ میں اس کو بتاتی۔ ہر دوسرے چوتھے دن کچن اور باتھ روم میں کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ قدرے خفگی کے عالم میں کرم کے پاس کھڑی اسے کام کرتے دیکھتے ہوئے بتاتی رہی۔ اپارٹمنٹ بدل لینا چاہیے آپ کو، پرانی بلڈنگ ہے، یہاں ایسے مسئلے تو ہوتے رہیں گے۔ کرم نے کام میں مصروف اسے مشورہ دیا۔ نہیں بدل سکتی، یہ بہت سستا ہے، زین نے کہا۔ کرم نے اس کا چہرہ دیکھا لیکن کچھ نہیں کہا، وہ اپنا کام ختم کر چکا تھا۔ وہ اب کچن رول لے کر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ آپ کی شرٹ بھیگ گئی، زین نے کچھ معذرت کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ابھی خشک ہو جائے گی، کرم نے کہا اور کچن رول پھینکتے ہوئے اپنی آستین نیچے کرنے لگا۔ وہ اس کے برس زدہ بازوؤں کو بار بار دیکھتی رہی تھی۔ کرم نے محسوس کیا، مجھے چینج کرنا ہوگا۔ وہ اپنا ایئر پن اتار کر رکھتے ہوئے بولی، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا اس نے فریج میں سے ایک گلاس نکال کر کچن کاؤنٹر پر کرم کے پاس رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے قدرے حیران ہو کر پوچھا تھا لیکن جواب وہ جانتا تھا۔ لیمونیڈ، آپ کو پسند ہے نا؟ وہ کہتے ہوئے کچن سے نکل گئی۔ کرم نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جا رہی تھی۔ اس نے گلاس اٹھا لیا۔ گلاس میں موجودہ مشروب کو پیتے ہوئے وہ سٹنگ ایریا کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب تک اس کا مشروب ختم ہوا وہ لباس بدل کر آ چکی تھی۔ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ ہاں، کرم کو متوقع جواب ملا تھا۔ وہ اب کھانا سرو کرنے کی تیاری میں مصروف تھی۔ آپ بتا رہے تھے آپ نے کویت میں 1.5 سال پلمبنگ کا کام کیا؟ کرم نے تصدیق کی۔ زین نے حیرانی سے اس کا چہرے کو دیکھا۔ اور کیا کیا کام کیے؟ زین نے دلچسپی سے پوچھا۔ کرم اس کے پاس چلا آیا اور اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ انہیں دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ ان ہاتھوں نے کیا کیا کام کیا ہوگا۔ زین نے بے حد اچنبھے سے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ہتھیلیاں واقعی بہت سخت اور مشقت کرنے والے آدمی کے ہاتھوں جیسی تھی۔ ان پر چھوٹے بڑے زخموں کے نشان بھی تھے اور ایسے نشان اس کی کلائیوں پر بھی تھے۔ زین نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو زندگی کا سفر آسان نہیں رہا آپ کے لیے؟ کرم نے ہاتھ ہٹا لیے۔ کاؤنٹر پر رکھا گلاس اس نے دوبارہ اٹھا لیا۔ ہر چھوٹا بڑا کام کیا ہے میں نے زندگی میں، تو آئندہ کبھی آپ کو اس اپارٹمنٹ میں کے لیے پینٹر، کارپینٹر، الیکٹریشین یا میسن کی ضرورت پڑے تو مجھے کال کر لیجیے گا، میں ویکینڈ پر بھی اویلیبل ہوتا ہوں۔ وہ بظاہر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زینی مسکرائی نہیں تھی۔ اس نے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ آپ نے کیا کام ڈھونڈا ہے اب اپنے لیے؟ کھانا تیار ہے، زین نے بات گول کر دی۔ کرم جان گیا تھا اور وہ گلاس رکھ کر ٹیبل کی طرف آ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کو کھانا پکانا آتا ہے، کرم نے بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے بھی کیا ہیں میرے بارے میں؟ زین نے مسکراتے ہوئے رائتا اس کی طرف بڑھایا۔ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، بس آپ کو نہیں جانتا۔
اس لیے اس ٹیبل پر بیٹھے ہیں آپ؟ وہ اپنی پلیٹ میں چاول نکال رہی تھی. اس کے نیل کے بغیر تراشیدہ ناخنوں والے خالی ہاتھ کرم کو بڑے عجیب لگے تھے. زین نے اس کی توجہ محسوس کی تھی. آپ علاج کیوں نہیں کروا رہے؟ کرم نے بے ساختہ نظریں ہٹا لی. بریانی دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے. کرم نے مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ کو دیکھ کر زینی کو جیسے انفارم کیا. علاج نہیں کروائیں گے تو مرض بڑھ جائے گا. وہ بیوقوف نہیں تھی. کرم نے جھک کر چاولوں کی مہک کو محسوس کیا. خوشبو بھی بہت اچھی ہے. زندگی بڑی قیمتی شے ہے، اور اگر خوشبو اتنی اچھی ہے تو ذائقہ کیسا ہوگا؟ کرم نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا. کرم بات کو مت ٹالیں. وہ پہلی بار خفا ہوئی. کون سی بات؟ وہ رک گیا. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ زندگی بڑی قیمتی شے ہوتی ہے. اس نے اپنے لفظوں پر زور دے کر کہا. اچھا؟ وہ تلخی سے ہنسا. مجھے تو اتنے سال پتہ ہی نہیں چلا کہ زندگی قیمتی ہوتی ہے. آپ جیسے لوگ ناشکرے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. زینی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا جملہ کرم کو اتنا مشتعل کر دے گا. کرم نے چمچ ہاتھ سے رکھ دیا. سب کچھ کیا؟ محبت، عزت، دولت، خونی رشتے، دوست، سب کیا نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں، کیوں نہیں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس. دنیا کی ہر بڑی کرنسی میں بینک اکاؤنٹ. ان میں سے میں دنیا کے کسی ایک شہر میں کسی عورت کی سچی محبت نہیں خرید سکتا. وہ بے حد تلخ ہو رہا تھا. زینی نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اب کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا. خونی رشتے جو گدھوں کی طرح میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ میری جائیداد کے ٹکڑے کر سکیں. آپ دوست جو کرم علی کو بیئر بانڈ سمجھتے ہیں. عزت جو میرے کمرے سے باہر نکلتے ہی میری عیب جوئی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کرم آپ کھانا کھائیں. زینی نے بات بدلنا چاہی لیکن اب دیر ہو چکی تھی. مجھے بھوک نہیں ہے. میں نے یہ کھانا آپ کے لیے بنایا ہے. زینی نے اسے جتایا اور یہ ایک اور بڑی غلطی تھی. وہ ایک دم کرسی ڈھکیلتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میرے لیے کھانا بنایا؟ بہت بڑا احسان کیا مجھ پر، لیکن یہ احسان مجھے مت جتائیں. میں اس کھانے کا محتاج نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے ہمدردی کا فریب دینے کی ضرورت ہے. یہ ڈائلاگ ایکٹنگ آپ اپنی فلم کے کسی ہیرو کے لیے رکھیں، میرے لیے نہیں. وہ سن ہو گئی. کرم اپنا کوٹ اٹھا کر روکے بغیر دروازہ کھول کر چلا گیا تھا. وہ اپنی کرسی سے ہل تک نہیں سکی. اتنے مہینوں میں پہلی بار اس نے کسی سے اپنے لیے ہتک آمیز جملہ سنا تھا. وہ واقعی احمق تھی. کیا سوچ کر کرم علی سے بات کر رہی تھی؟ وہ سوچ کر اسے گھر پر بلایا تھا اس نے؟ کیا یہ سب کچھ سننے کے لیے؟ اور وہ کیا سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہمدردی کا ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. وہ بہت دیر تک سن اعصاب کے ساتھ وہاں بیٹھی رہی تھی. اس سے غلطی ہو گئی تھی. اس کا احساس کرم کو اپنے گھر پہنچتے ہی ہو گیا تھا. وہ کس بات پر اس طرح اتنا برہم ہو گیا تھا اسے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا. جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس میں زینی کا کیا قصور تھا؟ اسے ندامت ہونے لگی تھی اور اسی احساس کے تحت اس نے زینی کو فون کیا. فون کی گھنٹی کچھ دیر بجتی رہی، پھر اس نے فون آف کر دیا تھا. وہ یقیناً اس وقت اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے وقفے سے کئی بار اس کا نمبر ٹرائی کیا. اس کا فون مسلسل آف مل رہا تھا. کرم کو شدید پچھتاوا ہوا تھا. اگلے دن وہ اس کے گھر چلا گیا. کئی بار بیل دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھولا گیا تھا. وہ یقیناً شدید غصے میں تھی. وہ اگلے کئی دن اس کے اپارٹمنٹ جاتا رہا، اس کو فون کرتا رہا. اسے وہ نہیں ملی تھی. وہ جھنجھلانے لگا تھا. آخر ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا اس نے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کر رہی تھی. وہ اسے بار بار میسج بھی بھیج رہا تھا جو اتنے ہی بے سود ثابت ہو رہے تھے. ایک ہفتہ مسلسل اس کے لیے خوار ہونے کے بعد اس نے اگلا پورا ہفتہ اس سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا. وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ ایک ہفتے اس سے رابطہ نہیں کرتا تو کیا ہوتا. ایک ہفتہ بالکل آرام سے گزر گیا تھا. اس سے واقعی کچھ نہیں ہوا تھا. کوئی افاقہ، کوئی بہتری، کچھ نہیں. 8ویں دن وہ ایک بار پھر اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا. اس بار اس نے بیل سے انگلی نہیں ہٹائی تھی. تقریباً 5 منٹ تک بیل ہوتی رہی تھی اور جب کرم کو خدشہ ہونے لگا کہ بیل خراب ہو جائے گی تو وہ دروازہ کھل گیا. وہ کوٹ پہنے ہوئی تھی. یقیناً وہ باہر نکل رہی تھی. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی لیکن غصہ نہیں تھا. وہ غصہ جو کرم ایکسپیکٹ کر رہا تھا.
کرم کو اندر لانے کی بجائے اس نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا اور چلنے لگی۔ کرم بے حد خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ آئی ایم سوری، کرم نے لفٹ میں اس سے کہا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں بھی کسی ناراضگی کا شائبہ نہیں تھا۔ کرم کو تکلیف ہوئی، اس پر ناراض ہونا چاہیے تھا۔ غلطی میری ہی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ نہیں، میں نے زیادتی کی، کرم نے کہا۔ زینی خاموش رہی۔ وہ دونوں اسی خاموشی میں چلتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ گروسری کرنے کے لیے۔ کہاں؟ 10-15 منٹ کے فاصلے پر مارکیٹ ایریا ہے۔ میرے پاس گاڑی ہے، کرم نے آفر کی۔ تو آپ جائیں۔ کرم نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں آپ کے لیے کہہ رہا تھا، میں ایسے ہی جاتی ہوں۔ کرم خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی کہ آپ اتنا ناراض ہوئی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں ناراض ہوں؟ میں ناراض نہیں ہوں۔ میں نے خواہ کا مشورہ دیا تھا آپ کو۔ آپ نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ یہ آپ کی زندگی ہے، آپ اسے جو چاہے کریں، جیسے بہتر سمجھے کریں۔ آپ کی زندگی میرا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی بھی نہیں تھی، اور یہ چیز کرم کو بری طرح ہرٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا۔ مارکیٹ ایریا آ گیا وہ ایک ڈپارٹمنٹ سٹور میں چلی گئی۔ اسے لمبی چوڑی گروسری نہیں خریدنی تھی۔ سیریل، سیڈڈ بریڈ، دودھ کی بوتل، انڈے، لیکوڈ سوپ، ٹی بیگز کا ڈبہ اور چند اسی طرح کی دوسری چیزیں اس نے اٹھائیں اور ٹل پر آ گئی۔ کرم خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا تھا۔ ٹل پر پہلی بار ہنستے ہوئے اس نے والیٹ نکال کر ادائیگی کی کوشش کی، اور یہ پہلا موقع تھا جب اس نے زینی کو بری طرح خفا ہوتے ہوئے پایا تھا۔ آپ مجھے کیا سمجھ کر یہ بل دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کرم کریڈٹ کارڈ ہاتھ میں لیے ہکا بکا رہ گیا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ وہ اب ٹل پر بل کی ادائیگی کر رہی تھی۔ کرم اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان لینا چاہتا تھا، لیکن اس کو ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک بار پھر اسی طرح خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گئے، اور فٹ پاتھ پر ساتھ دیر چلنے کے بعد زینی سے مزید برداشت نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتا ہے ہم یوں بغیر وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے احمق لگ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا رہی ہیں یا میری رائے لینا چاہتی ہیں؟ زینی نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ وہ ایک بار پھر چلنے لگی۔ کرم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اس بار کسی دوسری سڑک سے بلڈنگ کی طرف جا رہی تھی، اور یہی وہ راستہ تھا جس پر موجود فٹ پاتھ پر کرم نے وہ 5 فقیر دیکھے تھے، جنہیں بعد میں وہ باقاعدگی سے دیکھنے لگا تھا۔ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے زینی کو ہر فقیر کی جیب سے کوئی نہ کوئی سکہ نکال کر دیتے ہوئے دیکھا۔ ہر فقیر کو وہ ان سے باقاعدہ ہیلو ہائی کر رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر یوں مسکرا رہے تھے جیسے اسے پہچانتے تھے۔ وہ راستے سے 5 منٹ میں واپس اس کی بلڈنگ میں پہنچ گئے تھے۔ وہ یقیناً جان بوجھ کر اسے اس لمبے راستے سے لے کر گئی تھی۔ ان بھکاریوں کو خیرات دے رہی ہیں تو مجھے معافی دے دیں، اس نے آخری فقیر کو گزر جانے کے بعد اس سے کہا۔ آپ بھکاری نہیں ہیں۔ زینی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ بھکاری سمجھ لیں، لیکن میں تو آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ آپ نے وہی کیا جو ایک ایکٹریس کو کوئی کہہ سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں کرم کو پہلی بار ہلکا سا رنج نظر آیا۔ میں نے آپ کو کبھی ایک ایکٹریس نہیں سمجھا۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ آپ کا چہرہ میرے لیے کانچ کی طرح چبھنے والی کسی یاد کا چہرہ ہے۔ زینی نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ آپ کی شکل عارفہ سے بہت ملتی ہے۔ پہلی دفعہ آپ کو اس فیشن شو میں دیکھ کر عارفہ ہی سمجھا تھا میں نے، اور عارفہ جیسا نظر آنے پر ہی میں نے۔ کرم نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے کہا، ورنہ میں کہاں شوبز کی کسی عورت میں دلچسپی لیتا۔ عارفہ کون ہے؟ میری منگیتر تھی، کئی سال اس کے ساتھ میری منگنی رہی۔ پھر زینی نے اس کی بات کاٹی۔ پھر آپ نے توڑ دی؟ نہیں، اس نے توڑ دی۔ کیوں؟ وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی، اور مجھے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ابھی بہت پیسہ کمانا تھا۔ آپ نے گھر والوں کو اس پر ترجیح دی؟ محبت نہیں ہوگی اس سے؟ زینی کو کہتے ہوئے یاد آیا، بہت محبت تھی، لیکن ذمہ داریوں کا بوجھ اس سے بڑھ کر تھا۔ مرد کی زبان پر ہر وقت مجبوری کیوں ہوتی ہے؟ کندھوں پر ذمہ داریاں تھیں، بہنیں بیانی تھیں، ماں باپ نہیں مانتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اب جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ اب پھر غصہ آ گیا ہوگا۔ زینی نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، نہیں، غصہ کیوں آئے گا؟ پھر علاج کی بات پر کیوں آ گیا؟
وہ رک گئی. علاج کی بات پر نہیں آیا تھا, کسی اور بات پر آیا تھا. کرم نے گہرا سانس لیا. آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے. آپ کی ناراضگی ختم ہو گئی ہے؟ میری ناراضگی؟ وہ سوچ میں پڑی. آپ کو ہرٹ کرنا میں کبھی نہیں چاہوں گا, لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے. بہت پچھتایا میں. کہنا اور چاہتا تھا لیکن پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا آپ سے. وہ اپنی ندامت کا اظہار کر رہا تھا. زینی نے اس بار اسے نہیں ٹوکا, بات کرنے دی. اس نے اس دن اسے اپنے اپارٹمنٹ کے اندر نہیں بلایا. کرم نے کہا بھی نہیں. چند دن گزرنے کے بعد اس نے ایک بار پھر زینی کو فون کیا تھا. پھر جیسے یہ روز کا معمول بن گیا تھا, وہ اسے فون کرنے لگا تھا اور معمول سی اس گفتگو کے دوران زینی نے اسے مجبور کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ آپریشن کروائے. وہ اس سے بحث تک نہیں کر سکا. اس نے آپریشن کروا لیا تھا اور اس آپریشن کی اطلاع ملنے کے بعد کئی ماہ بعد اس کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ بحال ہوا تھا. ان میں سے ہر ایک باری باری اس کی عیادت کے لیے آیا تھا. ان کے اندازے میں گرم جوشی نہیں تھی جو کرم دیکھنا چاہتا تھا, لیکن اتنی بے حسی بھی نہیں تھی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور آپریشن کے بعد زینی بھی اس سے ملنے آئی تھی اور پہلے ہی دن اس کا سامنا کرم کے بھائی اور ماں سے ہو گیا تھا. وہ کرم کے کمرے سے نکل رہے تھے اور اسے دیکھ کر وہ دونوں حیرت زدہ رہ گئے تھے. پریزاد وہاں کیا کرنے آئی تھی اور کرم کی زندگی میں وہ کب سے تھی؟ اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکے تھے, لیکن اندازہ انہوں نے لگا لیا تھا کہ کرم اس کی خود غرضی اور تبدیلی کے پیچھے وہی تھی, ورنہ کرم ایسا تو نہیں تھا جیسا اب ہو گیا تھا. زینی کا استقبال انہوں نے اتنی ہی سرد مہری سے کیا جتنا وہ کر سکتے تھے, اور زینی کو بے اختیار روحا آنے پر پچھتاوا ہونے لگا تھا. انہیں اس کا وہاں آنا اچھا نہیں لگا تھا. یہ سمجھنے میں اسے وقت نہیں ہوئی تھی, لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ آ چکی تھی. اس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ بری طرح ڈسٹرب تھی, اور کرم نے یہ چیز چند منٹوں میں اس سے باتیں کرتے ہوئے نوٹ کر لی تھی. نہیں, کچھ نہیں ہوا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں بس کچھ سوچ رہی تھی. اس کے پوچھنے پر زینی فوراً سنبھل گئی تھی. کرم کے اصرار کے باوجود وہ یہ ماننے پر تیار نہیں ہوئی تھی کہ وہ کسی بات پر اپسیٹ تھی. وہ دوبارہ ہاسپٹل اسے دیکھنے نہیں گئی, نہ ہی وہ اس کے ڈسچارج ہونے کے بعد اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے گئی. وہ ان نظروں اور ان سوالات کا دوبارہ سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جن کا سامنا اس نے ہاسپٹل کے کوریڈور میں کیا تھا. کرم سے اس کی بات فون پر ہوتی تھی, اور اس کے بار بار کے کہنے کے باوجود وہ اس کی عیادت کے لیے آنے پر تیار نہیں ہوئی. ہر بار اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ تھا. یہ پریزاد سے کب سے ملنے لگے ہو تم؟ وہ اپنی ماں کی بات پر چونک گیا تھا. زینی کے بارے میں انہیں کیسے پتا چلا تھا؟ اس نے تو اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی, اور اب اس کے ہاسپٹل سے گھر آنے پر اس کے پاس رہنے کے لیے آئی تھی, اور چند دن گزرتے ہی اس نے اس سے پوچھنا ضروری سمجھا تھا. آپ سے کس نے کہا؟ کرم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے پوچھا. مجھ سے کون کہے گا؟ میں اور آصف خود ملے ہیں اس سے. تم کو دیکھنے ہاسپٹل آئی تھی. وہ بول نہیں سکا. اس کے ذہن میں جیسے بجلی سی کوندی تھی. یقیناً وہ اس دن ان لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ہی اپسیٹ تھی, اور اس کے دوبارہ عیادت کے لیے نہ آنے کی وجہ تم نے بتایا نہیں. یہ یہاں کینیڈا کیوں آ گئی ہے؟ اس کی ماں نے اب اپنا سوال بدلتے ہوئے کہا. ہر سال لاکھوں لوگ کینیڈا آ جاتے ہیں. پھر کیا مجھے بتاتے ہوں گے کہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے جھجلا کر کہا. صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم نے بلایا ہے اسے؟ اسی کی وجہ سے تم اپنے بہن بھائیوں اور مجھ سے یہ سب کر رہے ہم سب کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو. وہ بے حد خفگی سے کہنے لگی تھی. کرم نے آنکھیں بند کر لی. انہیں اس چیز کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ ابھی بستر پر پڑا تھا, بیمار تھا. ان کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ آپریشن ہو گیا. وہ گھر آ چکا تھا. اب ایک بار پھر پہلے والا سلسلہ شروع ہو سکتا تھا. یہ اداکارائیں بہت بری عورتیں ہوتی ہیں. یہ مردوں کو الو بناتی ہیں, انہیں فریب دیتی ہیں, جھوٹی باتیں کرتی ہیں. ان کی نظریں مردوں کی جیب پر ہوتی ہے. جب مطلب پورا ہو جائے تو وہ بھی پھر مڑ کر بھی نہیں دیکھتی ہے. ہر عورت یہی کرتی ہے. وہ اداکارہ ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. وہ بڑبڑایا. اس کی ماں کو سمجھ نہیں آئی. اور یہ پریزاد تو ہے ہی آوارہ. کرم نے ماں کو ٹوکا. میں نے
میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کی ماں کو بادل نخواستہ خاموش ہونا پڑا۔ کرم نے ماں کے کمرے سے نکلتے ہی آنکھیں کھول دی۔